बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन बयाद कायद। आज 25 दिसंबर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। आप तमाम देखने वालों को सच की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसके साथ एक और भी खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ अज़हर अली आबदी साहब है, जो कि हमें दूसरी खुशी कौन सी है वो बताएंगे, और ओवरऑल प्रोग्राम हम किस पे यानी कि टॉपिक हमारा क्या है वो आप हमें बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक का एक हिस्सा बता भी दिया। वाकई बहुत पुरमुसर्रत दिन है, बहुत खुशियों भरा दिन है। ऐसे ही है कि हज़रत कायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको सब ने कायद आज़म जाना, कायद आज़म माना, और बर्र सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन, लेकिन बर्र सग़ीर के तमाम लोगों के लिए आप एक निजात दहिंदा बन के आए। और जो आपकी फ़िक्र थी, सोच थी, उसने एक ज़माने को मुतासिर किया। और हम पाकिस्तानी तो कितने खुशकिस्मत हैं कि जब हम ज़िक्र करते हैं बानी पाकिस्तान का, तो वो एक ऐसी टॉवरिंग, ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी है कि हम कौमों में फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारे कायद आज़म ऐसे थे। कायद आज़म में क्या खसूसियात थीं, क्या उनकी शख्सियत के औसाफ थे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि काबिल फ़ख्र हैं हम कि कायद आज़म ऐसी हस्ती हमारे लीडर थे। और दूसरा मौजू, वो भी सारी दुनिया जानती है, आलमी सतह पर मनाया जाता है। आज क्रिसमस का त्यौहार है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें दुनिया भर के मसीही और दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं, उनकी कद्र करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं। उनकी पैदाइश का दिन, तो ये दिन भी अमन का, मोहब्बत के पैगाम का दिन है। और इन दोनों टॉपिक्स पर बात होगी। अगर हम मेहमान गिरामी डॉक्टर नूर फातिमा साहिब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आप चेयरपर्सन हैं, आईआर डिपार्टमेंट, सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट की, और मुल्क के बड़े मौक़र, बहुत अहम रोज़नामों में आप लिखती भी हैं। ज़बरदस्त, बहुत और बहुत आला सतह की स्कॉलर। वेलकम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और हमारे साथ जनाब क्रिस्टोफर शरफ साहब मौजूद हैं। आप क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं और स्कॉलर हैं। और इंटरफेथ पर या इंक्लूसिव सोसाइटी पर, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सबको मौक़े हों, एक जामे सोसाइटी हो, उस पर आपका बहुत वर्क है। ज़बरदस्त, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमें इंशाल्लाह एक और बहुत मुस्तनद प्रोफेसर बिल्कुल ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, मैंने जो अपने तमहीदी अल्फाज कहे, जब कैमरा ऑन होता है तो फिर बहुत सी बातें जहन में आती हैं और ख़ुद ब खुद अल्फाज उतरते चले जाते हैं। तो मेरे जहन में जो अल्फाज आए वो यही आए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि एक ऐसे कायद की कौम है हम। यानी जिस कायद के पीछे हमें चलना है, तो अगर वो काबिल फ़ख्र हो, तो मेरी स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी जो मैंने कहा कि वाकई कायद आज़म ऐसी शख्सियत हैं कि हम कौमों की सफ़ों में फ़ख्र से सर बुलंद कर सकते हैं कि ऐसे कायद के हम फॉलोअर। नो डाउट, थैंक यू सो मच। देखिए, जो आपने स्टेटमेंट दिए ना, इस पे बड़े सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, हिस्टोरिकली मौजूद हैं। आप अर्ली 1980s की ऑथर जो हैं स्टैनली वॉलपर्ट, उनको उठाइए। उन्होंने बोला कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तारीख़ का धारा मोड़ दिया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जोग्राफिया को चेंज कर दिया, और बहुत रेयर कोई बंदा है जिसने दुनिया में एक नया मुल्क दे दिया। इससे बढ़कर आपको क्या इसकी सॉलिड प्रूफ मिलेगा, लीडरशिप होगा, और क्या ऐसा चीज़ होगी जिस पे हम प्राउड फील करेंगे। स्टैनली वॉलपर्ट दुनिया के बड़े राइटर्स में से एक, बड़े दानिश्वरों में से एक। कोई शक नहीं। सो और इसके साथ मुझे याद आ रहा है कि नेहरू की सिस्टर ने ये बात
की थी कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 होते गांधी होते और 200 आज़ाद होते तो फिर भी वो अगर और हमारे पास एक जना होता कांग्रेस के पास तो पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता। कितनी बड़ी स्टेटमेंट विजय लक्ष्मी पंडित की, जो नेहरू की बहन थी, कितनी बड़ी ये स्टेटमेंट है। आपने वाकई जो मैंने कहा उसको जस्टिफाई दो बहुत बड़े जो स्कॉलर्स और बहुत बड़ी तारीखी शख्सियात के हवाले से आपने कर दिया, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड में है। स्टैनली वनपट की तो किताब जिन ऑफ पाकिस्तान कमाल की किताब थी। हमें डॉक्टर शहजाद कैसर साहब ने ज्वाइन किया है। आप भी हमारे मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आपकी तो पीएचडी ही कायदे-आज़म पर। क्या बात है, वेलकम डॉक्टर साहब, बहुत खूब सुनेंगे। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से अगर क्रिस्टोफर शरफ साहब से हम कायदे-आज़म के हवाले से भी, क्योंकि कायदे-आज़म तो सारी कौमों को साथ लेकर चले थे, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के तहत वजूद में आया, लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो कायदे-आज़म ने इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की और ये कहा कि ये इस मुल्क में तमाम कौमों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम तबक़ात को साथ लेके चला जाएगा। जनाब क्रिस्टोफर शरफ साहब जी फरमाइएगा। जी सर, हमारे लिए सिर्फ कहने को कायदे-आज़म एक ग्रेट लीडर नहीं है। लीडर की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि ना सिर्फ वो आने वाले वक्त, आने वाले डेकेड्स और सेंचुरीज़ क्या सोचे, बल्कि उसमें इतनी फोरसाइट हो कि आने वाले वक्त में वो ये भी देखे कि हमारी जो कौम है उसके साथ वो कौन सी कौमें हैं जो कोहिजन में चल भी सकती हैं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया, ये सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, ये बरसगीर पाक व हिंद की माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया। कायदे-आज़म का जो विज़न था, कायदे-आज़म की जो फील थी, कायदे-आज़म ने जो महसूस किया कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं चल सकता और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, वो उनका एक एविडेंस था जो आज भी हमें उसका एक्सप्रेशन हमें आज के भारत में भी नज़र आता है। आज के भारत में देखिए, अगर आज के भारत का मुसलमान और आज के भारत का जो क्रिश्चियन है वो कितना तंग है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर आज से बहुत से साल पहले कायदे-आज़म ने विजन ना देखा होता, अगर हम इकट्ठे होते तो जितने मुसलमान और क्रिश्चियंस आज पाकिस्तान में हैं ये भी उसी जुल्म सितम का शिकार होते। सो कायदे-आज़म का जो विजन था वो आने वाली नस्लों को भी देख रहे थे और यही उनको ग्रेट बनाते हैं कि उन्होंने इस तरीके से इन्विजन किया और इस तरीके से पूरे बरसगीर पाक व हिंद के ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी साथ लेके एक वतन बनाया जिसमें ना सिर्फ हम आज़ाद हैं अपनी इबादत के अंदर, अपने रस्म व रवाज के अंदर, बल्कि जॉब, बिज़नेस, खेती बाड़ी, किसी भी फील्ड में देखें तो हमें आज़ादी दी गई है। और ये आज़ादी का जो तोहफ़ा है ये उस हमारे ग्रेट कायद का विज़न था जो उन्होंने आज से कई साल पहले देखा और जिसको आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी एंजॉय करेंगे। और मुझे अफसोस है आपने उन मुसलमान और क्रिश्चियन बहन भाइयों का जो अभी तक ट्रैप्ड है भारत के अंदर और वो कायद की लीडरशिप से महरूम है और वो आज भी सफ़र कर रही है। हमने तो अभी कुछ अरसे से इंडिया में, भारत में एक बैनर देखा बहुत से जलसों में, बहुत से, कि इंडिया को एक और जिनाह की ज़रूरत है। वो जब इस तरह के वहाँ जो चीज़ आप बयान फरमा रहे हैं कि घुटन और अक़लियतों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो कहते हैं एक और जीना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जनाब डॉक्टर शहजाद कैसर साहब। कायदे-आज़म की अभी हम बात कर रहे थे कि हमें फ़ख्र है कि हमारे लीडर कायदे-आज़म हैं जो एक बहुत विजनरी लीडर थे। आप कोई भी एवेन्यू उठाकर देख लें, कोई भी टॉपिक आजकल उठा के देख लें, अक़लियतों का टॉपिक देख लें, आप आज़ादी का टॉपिक देख लें, आप आज फ़लस्तीन और इसराइल 100 साल गुज़र गए, 75 साल 80 साल, वो टॉपिक उठा कर देख लें, कश्मीर को देख लें। कायदे-आज़म के फ़रामीन अभी भी ऐसी ही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे आज से 75 ईयर्स पहले। फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर दावत देने का। मैं क्रिस्टोफर साहब की बात के साथ ही बात को रिलेट करना चाहता हूँ। जब ये बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि 1940s में
آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کے اتنے زیادہ ونگز بن گئے تھے، جس میں ایک مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی مردوں کے لیے اور ایک گرلز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی، پلس مسلم لیگ نیشنل گارڈز بھی تھے. اور اس وقت بڑا ایک گرم ماحول تھا پارٹیشن کے حوالے سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناح کے جو اپوننٹ تھے وہ تھے ماسٹر تارا سنگھ صاحب سکھوں میں سے. دے وانٹڈ خالصتان آؤٹ آف پاکستان. اس کے بعد کانگریس کے اندر ان کے اپنے دھڑے بھی تھے جو کہ ایکسٹریمسٹ فیکشنز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اقلیتوں کے حوالے سے آپ کو ایک بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ملتا جو کہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ یا ایم ایس ایف یا جناح کے جو فالورز ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو. ٹل 1947 وہ حالات اور ہیں، ان کو ہم ان سے مسلم لیگ کی پالیسی یا جناح کے ویژن سے ہم لنک نہیں کر سکتے. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑی مثال جو ہے اقلیتوں کے حوالے سے وہ ہے جوگندر ناتھ منڈل کی، کہ جناح نے اپنی پہلی کیبنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے انہیں جگہ دی ایز اے لیبر منسٹر. اور کیبنٹ بھی تھوڑی آج کل ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ زیادہ ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم کیبنٹ ذرا چھوٹی ہوا کرتی تھی، اپ ٹو 13-14 منسٹرز اونلی. لہٰذا ایک وزیر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ہاں جی، تو فیڈرل منسٹر کسی کو بنانا جو ہے بہت بڑا پورشن آپ کو اپنا پولیٹیکلی سیکریفائز کرنا پڑتا تھا. پھر جناح کا جو آپ 11 اگست والی اسپیچ جو ہے وہ ایک ماڈریٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں دے ول بی فری ٹو ورشپ دیئر ریلیجن، پریکٹس دیئر کلچر، پریکٹس دیئر ٹریڈیشنز. اور انہوں نے پریکٹیکلی نہ صرف اس کو کہا بلکہ آپ کو دیکھنے میں بھی ملے گا. یہ دیکھنے والی بات ہے ان تینوں مثالوں کے بعد کہ جو مسلم لیگ یا مسلم لیگ کو جس طرح سے انہوں نے چلایا اس چارجڈ ماحول میں. دیکھیں جب موب چارج ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ لیڈر کی نہیں سنتا، یہ ہم نے پولیٹیکلی وٹنس بھی کیا ہے. لیکن آپ کو کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی. اور دوسرا نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جہاں 9-10 منسٹرز کی جگہ نکل رہی ہے وہاں پہ مائنورٹیز ہمارا ایک حصہ ہیں، ہم خود بھی مائنورٹی سے نکل کے آئے ہیں. انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا کہ یہ ہمارے ایکول سٹیزن ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے. آن دا ادر سائڈ اگر ہم نہرو کی جو پالیٹکس ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلی مثال تو ان مسلمانوں کی ملتی ہے جو کہ کانگریس میں تھے. تو جتنی ڈیسیجن میکنگ میں ان کو لیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آزاد کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیا گیا تھا کروشل فیز میں. ہی واز ناٹ الیکٹڈ اگین. جو ان کی کور کمیٹی تھی اس میں مولانا آزاد تھے تو ضرور، لیکن یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ سردار پٹیل اور نہرو کے درمیان میں تھی. ایون دے سائڈ لائن گاندھی، کیونکہ وہ وائلنس کے خلاف تھے، ان کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. کیونکہ کانگریس جو ہے وہ ایکچولی ان کا جو اوریجن ہے ان کا اوریجن ہی ایکسٹریمزم ہے. آج کا بھی جو انڈیا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اسی حوالے سے ریلیٹ کریں تو میرے پاس بڑی سالڈ سی ریزن ہے کہ بندے ماترم جس ناول سے لیا گیا ہے آنند مت، یہ ناول ہی اقلیتوں کے خلاف لکھا گیا تھا 1883 میں. بنکم ناتھ چیٹرجی نے لکھا، اس کو بنگالی کا ورژن تھا. اور ایون آج کل انڈیا میں بہت ڈیبیٹ ہے اور اس کو نیشنل اینتھم کے طور پر لیا جا رہا ہے. جی بالکل، بندے ماترم نکلا ہی اس میں سے ہے، یہ اسی کا ہی ہے، حصہ ہے ناول کا. تو جس پارٹی کا یا جس پالیٹکس کا بنیاد ہی ایکسٹریمزم کے اوپر ہے وہ کس طرح سے کسی مائنورٹی کے ساتھ چل سکتی تھی. اور جناح واز اپ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر 22 to 23% آف ٹوٹل انڈیا. جتنی گارنٹیز یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں جی کہ آپ یونائٹڈ انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائیں، آپ کیبنٹ اپنی چن لیں. لیکن دنیا میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں کہیں بھی کوئی مائنورٹی 22% کے ساتھ یا 10% کے ساتھ 5% کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل پریشر کریٹ نہیں کر سکتی. دس واز ویژن آف جناح کہ چاہے ہمیں کچھ بھی آفر کر لیں بٹ ریممبر ون تھنگ کہ آج نہیں تو کل، کیونکہ ایک دفعہ 5 سال کا ٹینیور ہے، اس کے بعد اگلا ٹینیور آئے گا اور اوبویسلی میجورٹی پھر کانگریس کی ہوگی. اور مسلم ہمیشہ اب بھی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے نا سیم. سب جانتے ہیں کہ ہندو مہاسبھا ہی کی ایک ایکسٹینشن بھارتیہ جنتا پارٹی، تو وہ اب وہ میجورٹی کے بل بوتے پر کچھ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے جو کر رہی ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، آج کا ہمارے موضوع کا ایک بڑا اہم حصہ جناح ایز اے کرزمیٹک لیڈر، یعنی جو کرشماتی شخصیت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، یہ جو آپ کی کردار کے ٹریٹس تھے، اوصاف تھے، ان سے ایمرج ہوئی. میں وہ تازہ کر رہا تھا کتاب
ڈاکٹر پروفیسر سکندر حیات کی قائد اعظم ایک کرزمیٹک لیڈر، تو واقعاً قائد اعظم کے ساتھ کا لیڈر دنیا میں بہت ہی کم کوئی نظر آتا ہے. تو جو اس کتاب میں، بلکہ آپ نے تو آج بھی بڑے اہم روزنامے میں ڈاکٹر نور فاطمہ کا آرٹیکل آیا ہے، اور جو مجھے یاد پڑ رہا ہے 2-3 سال پہلے بھی آپ کا ایک آرٹیکل اسی کرشمہ پر تھا. تقریباً تو یہ کرشماتی شخصیت کیسے بنتی ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، اور قائد اعظم کیسے ایک ایسی کرشماتی شخصیت تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کم از کم ان کے لیول کی کوئی اور شخصیت نہیں تھی. اچھا دیکھیے، آج کل ہم جس وقت لیڈرشپ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے کہ اگر جو اس کے فالوورز ہوں گے، وائلنس مائنس نہیں ہوتا. آج کل آپ دیکھیں انہوں نے جو چیز کی ہے نا، 40 سے 47 کے اندر، 40 میں الہ آباد میں سب سے پہلے ایک 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اور 7 ایئرس کے اندر ایک بالکل کانسٹیٹیوشنلزم پر رہتے ہوئے، لیگل جو ہے وہ پاتھ لیتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک ویژن فیوچر کا، جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، جی اس کو لیتے ہوئے انہوں نے 7 ایئرز میں وداؤٹ وائلنس، ڈسکشنز، راؤنڈ ٹیبلز، کیبنٹ پلان، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے آپ کو پاکستان بنا کے دے دیا، جس کو ہسٹری میں کسی جگہ. اور کوئی ایموشنل نہ ایموشنل، وہ ریشنل تھے، وہ ایموشنل نہیں تھے، وہ ریشنل تھے، وہ ایویڈنس بیسڈ، اور اس کے جسے کہنا چاہیے ان کی پرسنالٹی کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں نا، تو ایک کرزمیٹک لیڈر کے لیے دیکھیں اسٹیٹمنٹ شپ انہوں نے آپ کو دی، اکنامک ویژن جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو کوئی، اب ہمارے پاس ایسا کوئی بکلیٹ نہیں ہے جس میں ہم دیکھیں کہ یہ ان کا ویژن ہے. ان کا ویژن ان کی ساری تقریروں کے اندر، باتوں کے اندر دیکھیں. اور آپ کی تو فیلڈ اکنامکس ہے، تو آپ یہ بات کر رہی ہیں. اسی لیے میں بار بار یہ لکھتی بھی ہوں کہ اس کو دیکھیں، انہوں نے، ان کا مقصد صرف پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں تھا، اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کنٹری بھی تھا. انہوں نے جو آپ کا کیپٹلسٹ اپروچ تھی ویسٹ کی، جس میں وہ پڑھ کر بھی آئے، پڑھے، دیکھا، آبزرو کیا، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے جو وہ کولونیل جو ان کا سٹائل تھا کیپٹلزم کا، اس کو انہوں نے ٹوٹل ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سیلف اپنی جو ڈپینڈنس ہے وہ کیسے رکھنی ہے. پھر جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی اکنامک فریڈم کی ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک اس کو سمبلائز کرتا ہے. سو جو انہوں نے بات ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے وہ جو آپ کرزمیٹک شخصیت کے کمپوننٹس بتا رہی ہیں اس پر گفتگو جاری رکھیں. جی بالکل ناظرین، ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ٹرانسمیشن بیات قائد 25 دسمبر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، اور ان کی شخصیت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عابدی صاحب. جی، قائد اعظم کی کرزمیٹک، کرشماتی شخصیت اور لیڈرشپ پر بات ہو رہی تھی. اکنامک سوورینٹی پہ بہت زور دیا ہے. انہوں نے اپنی ساری تقریروں میں، اپنی ساری جتنی ڈسکشن ہوتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہو. اکنامکلی آپ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کی سوورینٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. جو بہت کی آپ کہیں کہ کور کیا ہے ان کے اکنامک ویژن کا، وہ تھا سوشل جسٹس بیسیکلی، جس کو آج کے دور میں ہم ویلفیئر اکانومی کی بات کرتے ہیں. وہ اس وقت انہوں نے دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اس کے اندر ایک سوشل ایکویٹی اینڈ سوشل جسٹس. یہ جو آپ فرما رہی ہیں ان کی تقاریر میں ڈائریکٹ ریفرنس ہے. وہ جب یونیورسٹیز بھی گئے، وہ یوتھ سے بھی بات کی، انہوں نے بیوروکریٹ سے بھی بات کی، انہوں نے انڈسٹریلسٹ سے بھی بات کی. انہوں نے اس چیز کی سوشل ایکویٹی، سوشل جسٹس کی بہت زیادہ بات کی، کیونکہ وہ جو آج پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ 44% اس وقت آپ کے پاورٹی کی ریشو ہے، اور 15% پورست پور ہے. تو یہ ویژن ان کا اس وقت تھا. اگر اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کرتے تو آج آپ کی سچویشن جو IMF آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایلیٹ کیپچر ہے، اس ایلیٹ کیپچر کو انہوں نے ریفر کیا ہے کہ سوشل ایکویٹی ہوتی. بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح. جناب کرسٹوفر شرف صاحب، ابھی جو ویژن کی بات ہو رہی ہے قائد اعظم کی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر قائد اعظم کی وہ تقاریر جو ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان تھی،
अगर हम उनको पढ़ लें तो ऐसे महसूस होता है जैसे कायदे आज़म आज बात कर रहे हैं कि आज के प्रॉब्लम्स हैं वो शायद नहीं बल्कि यकीनन वो फोर्स ही कर रहे थे कि अगर अब जिस तरह से आज़ाद कौमें प्लान करती हैं और चलती हैं, अगर हम ना चलें तो ये प्रॉब्लम्स पेश आएंगे और उनका वो सोल्यूशन दे रहे हैं बार बार। जी फरमाइए सर। इससे पहले मैं कैरिज्मेटिक पे बात करूँगा। मेरी नज़र में जो कैरिज्मेटिक लीडर होता है ना, वो खुद नहीं कैरिज्मेटिक होता, वो हमेशा वो शख्स होता है जिससे इलाही ज़ात ने कोई बड़ा काम लेना हो। जब इलाही ज़ात ने अपने प्यारे इंसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम लेना होता है ना, तो वो जो कैरिज्मेटिकनेस होती है ना, वो एक इलाही इंटरवेंशन होती है। और उसी का अगर आगे हम रिफ्लेक्शन देखें हमारे कायदे आज़म एक ऐसे लीडर थे, उन चंद एक लीडर्स में से थे कि वो लोग जो उनको कम समझते थे वो भी उनको पसंद करते थे। वो उनकी, यानी कि हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, जो उनकी प्रेजेंस में सेफ और कंफर्टेबल फील करते थे। बिल्कुल सही। कायदे आज़म के जितने भी एड्रेसेस थे, अगर आप उनको स्टडी करें ना, तो वो आज भी ऐसे लगता है कि वो आज इस वक्त मेरे साथ बात कर रहे हैं। अगर 3 डिफरेंट ट्रेड के लोग बैठे होंगे ना और एक ही कायदे आज़म की किसी भी स्पीच को, डिबेट को, टॉक को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन तीनों को ये फील होगा कि वो मेरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। एक इलाही इंटरवेंशन कि ये खुदा पाक का बिल्कुल मंसूबा था कि उन्होंने हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना को इस काम के लिए यूज़ करना था। और देखिए कायदे आज़म जिस वक्त ये स्पीचेस करते थे, जिस वक्त ये डिबेट्स करते थे, जिस वक्त ये टॉक्स देते थे, उसमें 2 चीज़ें मद्देनज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। एक कि वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम था, 45 के फ़ौरन बाद के लिए तैयारी हो रही थी। 45 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है। दूसरा वो स्टार्ट एंड राइज ऑफ द कोल्ड वॉर भी था। जो वर्ल्ड डायनामिक्स थे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे, जो सोशो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी थी, इन चीज़ों ने, जो सोशल जस्टिस था, इन चीज़ों ने एक नई करवट लेना शुरू की थी। उस लम्हे पे, उस वक्त पे उन चीज़ों को समझना, उसमें सर्वाइव करना, उसमें ग्रो करना, और जैसे अभी पहले जिक्र हुआ है कि वैसे टाइम के अंदर एक नई नेशन को खड़ा करना जो है, ये दिस इज़ मिरेकल, लाइक इट्स अ मिरेकल। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जनाब डॉक्टर शहजाद कैसर साहब। अब कायदे आज़म पर गुफ्तगू हो रही है तो, और एक्सपर्ट्स हों तो सवाल करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और कायदे आज़म की वो औसाफ, ट्रेट्स और उनकी पर्सनालिटी के वो एस्पेक्ट जिनकी आज हमें ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सी आपकी शख्सियत के डायमेंशन हैं ऐसे, जो मैंने अर्ज़ किया था क्रिस्टोफर शरफ साहब से भी ये पूछा था कि अगर आज उनकी स्पीचेस हम एज ए गवर्नर जनरल पढ़ें, वैसे तो उनका करियर जो है वो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1892 ही से शुरू हो गया, 16-17 साल की उम्र में, जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते थे और ऑब्ज़र्व करते थे, और पहले भी उनकी बाकमाल तकारीर हैं। जो एज ए गवर्नर जनरल हैं वो तो बिल्कुल एक सही स्टेट पाथ और गाइडेंस हमें देती हैं। जी बिल्कुल। मैंने कायद की 810 टोटल स्पीचेस हैं उनके लाइफ स्पैन में, तो मैंने इनको एडिट भी किया है। और ये जी मुझे तो याद पड़ा है, पिछले साल भी आप तशरीफ लाए थे, आपने बताया था कि 810 स्पीचेस को, तो वो किताब आ गई है या भी जी आ गई हैं, वो 4 वॉल्यूम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको हर जगह भेज रही है अभी। अच्छा अच्छा। और वो तकरीबन हर लाइब्रेरी में होंगे, हर यानी एम्बेसी वो में होंगे। शाया हो गई है किताब? जी शाया हो गई। पिछले साल मुझे याद है आपने कहा था जी, कि अब बहुत बड़ा एसेट है 810 स्पीचेस। उस वक्त मैं इस पे काम कर रहा था, तो जो गवर्नर जनरल वाला पार्ट है, जब हम उस पर काम कर रहे थे तो हमें बड़ी हैरानी हुई कुछ चीज़ों पे, कि जिन्ना के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, उन्होंने अदारों को बनाने की बात की। सबसे पहली बात ये कि वो एज ए गवर्नर जनरल जब उनसे पूछा गया कि आइन कैसा होगा, उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है आइन तो इस्लामिक ही होगा, मुस्लिम स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को जो रोल दिया गया था वो एग्जीक्यूटिव रोल था। उसके बाद जब हम स्पीचेस की बात करते हैं तो जिन्ना जहाँ भी गए उन्होंने, लाइक अगर हम ब्यूरोक्रेसी से उनका स्पीच उठा के देख लें तो वो कहते हैं कि यू आर सर्वेंट्स ऑफ द नेशन, यू आर आंसरेबल टू योर पीपल। आप जो हैं
بیسیکلی کیا ہے, آپ ایک سرونٹ ہیں جنہوں نے اس قوم کو سرو کرنا ہے. ایسے اس کے بعد اگر ہم جو ان کا پشاور کا ایک وزٹ تھا جو اس وقت گئے ہیں, تو اس وزٹ میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اداروں کے اندر اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں. یہ جو آئین آپ کا بنے گا, جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے اندر ہر ادارہ, میں اور آپ شاید رہ نہ رہیں لیکن ادارہ رہے گا. ایسے اور یہ ان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ جب برٹش پارلیمنٹ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی چھوٹی سی کوٹ ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی مجھ سے ایگری کریں گی, کہ دا کراؤن کین ناٹ ڈو رانگ بیکاز دیٹ از ناٹ کنگ, کراؤن از انسٹیٹیوشن. تو وہ یہ کہ جو انسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے ایک تو ان کی ہمیں وہ نظر آتی ہے. دوسری بات جو ہم نے بالکل شروع میں کی تھی, انکلوسیو اپروچ, کہ ہر ایک کو اس میں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بن گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بنانے کے لیے بہت کام کیا ہے, اس کو بڑھانے کے لیے ابھی آپ کو اور کام کرنا ہے, آپ کو آگے لے کے جانا ہے اس کو. اسٹیٹ کے لیے ہر بندہ اتنا ہی اسینشیل ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی خود ایک ایگزامپل قائم کی جناح نے, کہ گورنر جنرل ہاؤس, اب ویسے تو ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ہمارے یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ ایکسپینڈیچر میں گورنر جنرل ہاؤس ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, اس کے ایکسپینڈیچر فکس ہوتے ہیں, لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے یا سٹنگ گورنر جنرل ہے. تو جناح نے خود اپنے لیے آنریری بس ₹1 سیلری رکھی. وہ جو بل لوگ دکھاتے ہیں وہ بل ایکچولی گورنر ہاؤس کے ہیں. گورنر ہاؤس کی جو ہے آپ بلنگ کو ان کے نام پہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. تو انہوں نے خود اس بات کی مثال قائم کی کہ سادگی سے رہیں. سب سے بڑی بات جو کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہے کہ سادہ پانی, ان کے چائے گھر سے پی کے آئے ہوں گے نا, تو بس پانی کا گلاس کافی ہے ان کے لیے. صحیح بات. تو وہ لیوش چیزوں کو انہوں نے ہٹا دیا کہ ایز اے اسٹیٹ انکمبینٹ یہ چیز ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ گورنر جنرل کے طور پہ جب وہ آئے انہوں نے اپنے اس لائف سٹائل کے خرچے خود اٹھائے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ سے پیسہ نہیں لیا بلکہ ایک مثال قائم کی کہ جو بندہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھے گا, اس پوزیشن پہ آ کے بیٹھے گا, ہی ول بی سمپل. آپ اگر اس قابل ہیں تو اپنے اخراجات خود بیئر کریں, نہ کہ اسٹیٹ کے اوپر آپ برڈن ڈالیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, جو ایک کرزمیٹک لیڈر ہوتا ہے اس کی 2-3 کمپوننٹ بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو اس کی پرسنل ٹریٹس ہے, اس کی مستقل مزاجی ہے, اس کی بصیرت ہے, سادگی ہے, اس کی اپنے آبجیکٹو پر فیتھ ہے, ایمان ہے, اپنی پرسنالٹی پر ایمان ہے. دوسرا پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو اس کے دور کا کرائسس ہے اس کا کیا حل پیش کرتا ہے. اگر وہ حل پیش نہیں کر سکتا تو خواہ وہ کتنے ہی ایماندار ہو, انٹیگریٹی والا ہو, تو وہ کرزمیٹک نہیں ہو سکتا. ایسے. اور تیسری ایک بہت اہم خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ عوام کو کیسے انسپائر, یعنی جو اس کی سبجیکٹ ہے, جو اس کے فالوورز ہیں, ان کو کیسے موبلائز کرتا ہے. میرا خیال ہے ان تینوں چیزوں میں مجھے نہیں نظر آتا کہ پوری دنیا میں کون سی ایسی پرسنالٹی ہوگی جو قائد اعظم کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ ایک بہت بڑا ملک, ایک بر اعظم, سب کانٹیننٹ اسی لیے کہتے ہیں, وہاں کی کرائسس کا حل پیش کرنا اور پھر اس کو قیادت فراہم کرنا, یہ کمال کا کام تھا قائد اعظم. بالکل. دیکھیے پاکستان کے بعد ان کے پاس ٹائم بڑا کم رہا, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو فارن پالیسی بھی دی. جی جی. انہوں نے آپ سے کہا نان الائنمنٹ, پھر انہوں نے آپ سے کہا پیسفل کو ایگزسٹنس, اپنے جو آپ کے نیبرس ہیں ان کے ساتھ آپ بہت اچھا تعلق رکھیے. بالکل. تو یہ سب چیزیں وہ تھی نا. پھر اس کے آپ مورلٹی کی بات بھی کہ آپ نے اچھا, ہم ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, بالکل ٹھیک ہے کہ آسٹیریٹی کی بات آج ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں جی آسٹیریٹی کیا, وہ تو ہم سمبولکلی آسٹیریٹی کرتے ہیں. انہوں نے تو آسٹیریٹی آپ کو کر کے دکھائی ہے, سادگی سے رہ کر دکھایا ہے. تو ایکچولی دیکھیے لیڈر کا کام صرف ڈیسیشن دینا نہیں ہوتا نا. لیڈ جب ہم کہتے ہیں نا تو لیڈ کا مطلب ہے بائی ایگزامپلس بیسیکلی. تو انہوں نے وہ سارے ایگزامپلس آپ کو کر کے دکھائے ہیں کہ آپ نے دیکھیں سب سے بڑی بات جو اس وقت سروائیول کی, پولیٹیکل کے بعد آپ کی اکنامک سروائیول کی بات. بالکل. انہوں نے ٹائم اینڈ اگین یہ بات کی ہے کہ آپ کی اکنامک سورینٹی ہے تو آپ کی پولیٹیکل سورینٹی کی ایک ویلیو ہے. اور پھر وہ کلونیل, میں نے جیسے کہا کلونیل کیپٹلزم سے بھی آپ نے باہر آنا ہے. آپ نے سوشل جسٹس کی بات کیوں کی, آج جو میں نے پہلے بات آپ سے کری تھی کہ پاورٹی آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً 55% لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر فوڈ انسیکیورٹی ہے. 55% فوڈ انسیکیور لوگ ہیں اس وقت.
अगर आप उनको माइंड में रखें, जिन्होंने ये बात की थी कि सोशल इक्विटी की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, तो आज हम इस चीज़ को फेस नहीं कर सकते। फिर अभी आप देखिए जो IMF की रिपोर्ट है, चाहे हम इसके ऊपर कितना भी डिसएग्रीमेंट करें, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं आपको कि इस वक्त आपके पास एक एलीट कैप्चर है। क्यों वो कहते थे कि ये जो आपका कॉलोनियल और कैपिटलिज्म का जो ख़ास तौर पे एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम है, क्योंकि ये आपकी जो वेल्थ है ये कंसंट्रेट हो जाती है कुछ हाथों में। और वो इस वक्त आपको पाकिस्तान में, दुनिया में भी, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको वो नज़र आ रहा है कि जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो कितना बढ़ गया, और जो आपका मिडिल क्लास है वो इरोड हो गया टोटल। तो ये बात उन्होंने, आपने कहा ना कि वो हल नहीं अगर पेश कर सके, तो उसने तो उस वक्त आपको बताया, तो जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि ऐसा लगता है वो आपसे भी बात कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने आपको बताया कि सोशल इक्विटी के बेस के ऊपर इवल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपका उस वक्त आपके पास बिल्कुल भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, ख़ासतौर पे मशीनरी नहीं थी, लेकिन जो थी उसके ऊपर भी उन्होंने एम्फेसाइज किया था इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर। और जाहिर है कि आज हमने एक वो जो है ना कि एक्सटेंडेड स्टेट की बात आ गई, जो एक थीसिस है कि आपका एक्सटेंडेड स्टेट है, उसकी रीज़न भी यही है कि अगर हमारा काम जो लॉ मेकिंग है, बेसिकली अगर आप वो ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे, तो फिर वही हुआ ना कि जो इस वक्त आपको सिचुएशन है कि आप जो आपका जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, जो लोगों के प्रॉब्लम्स उससे कट के आपकी पॉलिसीज होंगी, और फिर वो आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपने ज़ाहिर और उसका हल भी पेश किया। क्रिस्टोफर शरफ साहब, अभी हम क्रिसमस पर तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक रिलेशन दरमियान में आ रहा है कि देखिए, आपने कहा था ना कि कुछ चीज़ें और कुछ शख्सियात को अल्लाह चुनता है, तो ये भी इत्तफाक नहीं कहेंगे, हुस्न इत्तफाक कहेंगे इसको, कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, उनका यौम विलादत 25 दिसंबर, और बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के चैम्पियन बनकर सामने आए कायद-ए-आज़म, उनका यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर। और कायद-ए-आज़म ने हमेशा जब भी बात की तो माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ की बात की बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में, और वो कहते ही ये थे, उन जो स्टैंड कायद-ए-आज़म का था कि मेजॉरिटी अगर उसके चांस हो जाएं डिक्टेटरशिप के, तो वो फिर जमहूरी रिवायात वहाँ नहीं पनप सकती। और यहाँ जो उस वक्त के हिंदू लीडर, हम किसी मज़हब को ब्लेम नहीं करते, लेकिन उस वक्त की जो हिंदू जहनीत थी वो यही थी। लिहाजा कायद-ए-आज़म ने मसीही जो लोग थे और उस वक्त लीडर्स थे, उनको तो बहुत करीब किया। इवन जो दीगर माइनॉरिटीज़ थीं, और पाकिस्तान में उन्हें मालूम था कि बहुत से हिंदू भी रहेंगे, तो इवन हिंदू लीडर से भी, और सिक्स लीडर से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। तो कायद-ए-आज़म एक माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के चैम्पियन बन के सामने आए। जी, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ के, बल्कि बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद की हर उस कम्युनिटी के जिसको उस वक्त ज़रूरत थी, जो कि या तो कंपनी राज के नीचे दबा हुआ था, या आने वाले वक्त में वो देख रहे थे कि ये कांग्रेस राज के बोझ के तले आ जाएगा, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होनी थी। तो इस तरीके से जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और ये ग्रुप्स थे, इन सब को जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती थी ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस गिवन टाइम के अंदर सिर्फ हमारे ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनानी थे, गांधी और दूसरे लोग भी थे, लेकिन लोगों को जो एक चमक नज़र आती थी, एक उम्मीद नज़र आती थी, एक होप नज़र आती थी, और एक अपनी जो रेफ्यूज नज़र आती थी ना, वो कायद-ए-आज़म की अम्ब्रेला के नीचे नज़र आती थी। ये ट्रस्ट जो था, इस ट्रस्ट को जिस तरीके से और जिस खूबसूरत तरीके से हिस्ट्री के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फुलफ़िल किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। क्योंकि जब तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लीडर्स फ़र्क होते हैं, पोस्ट स्ट्रगल जब वो अचीवमेंट हो जाती है, 47 में जो हमारी अचीवमेंट होती है, उसके बाद जैसा बहन ने फरमाया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास बहुत कम टाइम था, लेकिन उस टाइम के अंदर भी उन्होंने जब भी बात की, जहाँ इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करने की बात की, वहाँ पे उन्होंने कभी ये तमीज़ नहीं की कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या ये सिख है। वो आप वाली बात, कोहिजन वाली, कि वो हमेशा पूरे काफ़िले को इकट्ठे और बराबर लेके चले हैं। और यही बात है कि आज भी जब लोग क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चियंस पाकिस्तान में, तो उतने ही खुश असलूबी के साथ कायद-ए-आज़म की बर्थडे को भी मनाते हैं, उनकी आज सालगिरह है। और मैं आपको बताऊं, हमारा जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है
اس کے اندر جو شخص 25 دسمبر کو پیدا ہوتا ہے نا, اس کو بڑا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, بڑے لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بڑا اس کو مبارک سمجھتے ہیں. میری بیٹی کی برتھ ڈے 24 کی ہے, ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار ایک دن بعد پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کہ ہم تو جو شخص اس دن پیدا ہو اس کو تو ویسے ہی ہم بڑا اس کو لکی سمجھتے ہیں. تو جس بندے نے اس لک کو یا اس چیز کو فلفلمنٹ کی ہو, ٹھیک ہے, ہمیں اس بھارت سے آزاد کرانے پہ, تو وہ تو پھر ایک ہم پنجابی اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. جناب پروفیسر ڈاکٹر شہزاد قیصر صاحب, ابھی قائد اعظم کی ویژن کی بات ہو رہی تھی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے اکنامک کے حوالے سے اور جو پاکستان کو خاص طور پر معاشی پرابلم پیش آ سکتے تھے ان کے بارے میں پہلے سے بتایا, جو ہم آج فیس کر رہے ہیں کیونکہ قائد اعظم کی لائن سے ہم نے ڈیویٹ کیا. جو سوشل پرابلم, ایجوکیشنل پرابلم, کیونکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے, میں نے دیکھا کہ طلباء کو, اور جو خاص طور پر ان کا جو پہلا پیغام تھا جب ایجوکیشن پالیسی بن رہی تھی, اس میں اتنی کمپریہنسو گائیڈنس قائد اعظم نے دی کہ واقعاً آج بھی اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اب ہم اس کو فلفل نہیں کر سکتے, اور ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو ان کا ایجوکیشنل کانفرنس, پہلی ایجوکیشنل کانفرنس میں پیغام ہے, وہ ابھی بھی نیٹ پر بھی پڑھا ہے, کتابوں میں بھی ہے, وہ پڑھ کے آدمی دیکھ لے کہ کیا ویژنری شخص تھا وہ. جی بالکل. جناح کا جو ایک آپ کو اچھی بات نظر آئے گی اس میں, اگر آپ تھوڑا سا مسلم لیگ کی ری آرگنائزیشن سے آگے ہیں تو سب سے پہلے خواتین جو ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے پہلا ایک کمیٹی بنائی, اسے کہتے ہیں ویمن سب کمیٹی, اور سب سے پہلے جناح نے ڈائریکٹ کیا فاطمہ جناح کو کہ آپ ضرور اس میں شامل ہوں. اور پھر اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ پراپر چینل میں آئیں, اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں ابھی تک اس طرح کا ونگ نہیں بنا تھا. اس کے بعد جب 1940s میں جناح کی ایک سپیچ ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے خواتین کی پارٹیسپیشن کے بعد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی, تو وہ لاہور میں ویمن کالج ہے انجمن حمایت اسلام کا, وہاں کی سپیچ ہے. جناب وہاں گئے تھے تو انہوں نے صرف 5 منٹ بولا, اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہیں بیسیکلی یور فیوچر آف دا نیشن, اور بڑا انکریج کرتے اور تھے. یہ 40s میں آپ یہ 40s کی بات ہے, پاکستان بننے سے 5 سال پرانی ہے پہلے. پھر اس کے بعد جو اگلا فیز آیا 1942-43 میں, تو ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جہاں ونگز بنے, باقی چیزیں بنی, تو جناح سے ٹائم لینا بڑا مشکل کام تھا, بہت بیزی انسان تھے. اچھا, ہمیں بریک لینا ہے. جی جی. اور آپ نے ٹائم ہی کی بات کی اور بریک کا ٹائم آ گیا, واپس آئیں گے, آپ سے وعدہ رہا یہیں سے گفتگو جی بالکل, انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن بیاد قائد. ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی آج یوم پیدائش, اور انہی کی شخصیت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر شہزاد قیصر صاحب قائد اعظم کے حوالے سے کوئی اسپیکٹ بتانا چاہ رہے تھے, جس میں آپ نے یہ جملہ کہا کہ قائد اعظم سے وقت لینا بہت مشکل ہوتا تھا, اور وقفے میں پھر ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اتنے مصروف تھے کہ واقعی وقت لینا مشکل تھا. لیکن ہمارے یہاں آج کل ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر بھی وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. جی جی آپ فرمائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا اس وقت کہ محمد نعمان ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ اپنے جو آٹو بایوگرافی اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ ملنے کے لیے میں نے پہلے ایک لیٹر پوسٹ کیا, تو مجھے کہا گیا کہ آپ ویٹ کریں. تو پھر سڈنلی دوسرے تیسرے دن انہیں جو ہے ایک اور لیٹر ملتا ہے کہ کم ٹو مائی ریزیڈنس. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ویسے جناح اٹھ کے باہر کم آتے تھے, تو انہیں باہر لینے آئے, تو انہیں اپنے ساتھ بٹھایا, تو ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے. تو آپ نے کہا تو کوئی کام ایسا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پہلی جو مسلم نیشنلزم پہ کتاب لکھی گئی تھی وہ محمد نعمان نے لکھی تھی. تو جناح اتنے خوش ہوئے, ان کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو پری فیس ہے وہ میں لکھوں گا. واہ. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے اس کی ایک جو ہے ٹائپ کاپی ہے میرے پاس کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں, تو میں خود لکھ کے آپ کو واپس کروں گا. تو انہوں نے اپنے سگنیچر کے ساتھ ان کو لکھ کے دیا. پھر جب پاکستان موومنٹ چلی تو اوبویسلی وہ ٹائم تھا کہ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑا. لیکن جیسے ہی پاکستان بن جاتا ہے تو ان کا جو پہلی اسپیچ اب ملتی ہے, بلکہ 2-3 جگہ پہ ان میں سملیرٹیز بھی ہیں تھوڑی سی, وہ بار بار کہتے ہیں کہ اب آپ کا کام ہو گیا ہے, یو شوڈ گو بیک ٹو یور انسٹیٹیوشنز, کمپلیٹ یور ایجوکیشن اینڈ سرو دا نیشن, یو شوڈ فوکس آن ایجوکیشن.
اور تعلیم کے اوپر ان کا زور یہ تھا کہ آپ اگر تعلیم نہیں دیں گے، خواتین تعلیم نہیں لیں گی تو ہماری نسل تعلیم یافتہ نہیں ہوگی. اگر آپ اسٹوڈنٹس کالجز کے اندر اپنی تعلیم پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ ایکسیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پاکستان جیسی اسٹیٹ کو آگے جانے کے لیے اچھے خاصے کام کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں جو کہ ہم پہلے بھی میں سوچ رہا تھا آپ کو بتاؤں کہ جناح نے ایک کمیٹی بنائی تھی پاکستان بننے سے 2 سال پہلے. یہ اس کے ڈاکیومنٹس بھی اویلیبل ہیں. اسے کہتے ہیں پلاننگ کمیٹی آف آل انڈیا مسلم لیگ. یہ پالیسی میکنگ کی بات ہے کہ اس کمیٹی کے اندر اکنامک پلاننگ، ایجوکیشن پلاننگ، سب سے پہلی اکانومی تھی، دوسرے نمبر پہ ایجوکیشن تھی، تیسرے پہ انڈسٹری تھی، چوتھے پہ ایگریکلچر تھی. اور انہوں نے ایک پراپر ماڈل بنا کے دکھایا کہ پالیسی بنتی کیسے. اب جیسے پہلے تعلیم کی بات کر لیتے ہیں کہ تعلیم کے اندر انہوں نے جتنے بھی خواتین کہیں سرو کر رہی ہیں کسی بھی جگہ پہ، ان میں سے سلیکٹڈ جو سینئر ہیں ان کو بلایا، اسٹوڈنٹس کو بلایا، ان سے کانٹیکٹ کیا، ان کے لیڈر میں سے لوگ آئے اور ان کی باقاعدہ ڈیلیبریشنز ہوئیں کہ ہمیں کیسا ایجوکیشن ماڈل پاکستان کے لیے ڈیولپ کرنا چاہیے. اٹ واز بیک ان 1945 اور اس کے اوپر سیج جرنلز میں ایک آرٹیکل بھی بعد میں پرنٹ ہوا ہے جو کہ اوپن ایکسیس میں پڑا ہوا بھی ہے. اور اوریجنل ڈاکیومنٹ میں نے پھر آرکائیو میں جا کے دیکھے، کوئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جتنا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا کہ واقعتاً یہ تھا. تو اکنامک پلاننگ کے اوپر قائد اعظم نے 1940s میں 45 جی یعنی وہی مڈ 40s میں پریکٹیکلی پاکستان کی تیاری شروع کر دی. ہاں جی. اور جو اکانومی کی بات تھی تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو کہ آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو مزدور ہیں، وینڈرز ہیں، آپ کا اینڈ یوزر ہے، آپ کا را مٹیریل پروڈیوسر ہے، ان سب کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا اس کمیٹی کی ڈیلیبریشنز کے لیے. اور یہ کچھ 4 سے 5 مہینے ان کا کام چلتا رہا اور اس کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی جو کہ بعد میں اس کو امپلیمنٹ تو ہم نہیں کر پائے، لیکن ایک ویژن ضرور شو کرتی ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ کے لیے اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے دیٹ شوڈ بی انکلوسیو. اس میں یہ نہیں کہ صرف حالانکہ جتنے بھی مسلم لیگ میں زیادہ تر جو لوگ تھے، جن میں اصفہانیز کی ہم بات کر لیں، ہارونز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس انڈسٹری کے میگنٹس تھے. ان کے پاس میرے خیال میں برٹش انڈیا میں سب سے زیادہ کمپنیز انہی کے نام پہ تھی. تو ان سب کو بھی اس میں بٹھایا گیا، یہ نہیں کہ ان کو نکال دیا گیا. جسٹ ٹو ایڈریس ون تھنگ کہ یہاں پہ وہ جو ایک ہوتا ہے کانسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، رادر دونوں طرف کے یوزر، اب اس میں پروفٹ تو کمانا ہے لیکن وہ اتنا کمائے جتنا وہ کما سکتا ہے، نہ کہ جو اینڈ یوزر ہے یا جو پروڈیوسر ہے بیچارہ را مٹیریل کا وہ سفر کر جائے. پھر اس میں تیسری چیز کیا تھی کہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ ایکسپرٹس کا کام ہے. بالکل. اب ایجوکیشن کی پالیسی اگر ہماری تھی تو ایکسپرٹس کے حوالے تھی کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ ایکسپرٹس کے اوپر ہے. ایون ایگریکلچر کے لیے بھی ایکسپرٹ ڈھونڈے گئے، کچھ آسام سے بلائے گئے، بہار سے بلائے گئے. اگر ہم کل کو ایک پالیسی بناتے ہیں ملک کے اندر تو کس طرح سے ہمیں ایگریکلچر کو ٹھیک کرنا ہے، یہ آج اب دیکھ لیں. ابھی تو اس بات کو لائک اٹ ہیز بین 85 ایئرس. تو 85 ایئرس بیک وہ یہ سوچ رہے تھے جو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے تعلیم کے اوپر تجربے کرنے کی بجائے اگر ہم کمپریہنسو ایک اپروچ اپنائیں، بیٹھ کے سارے اس کے اوپر سوچیں کہ ہمیں سلیبس میں رکھنا کیا چاہیے. ابھی کل ایک اور نیوز آئی کہ کوئی بورڈ ایگزام ریوائیو ہو رہے ہیں، تو مزے کی بات ہے کہ جو پلاننگ کمیٹی میں لوگوں کی سجیشنز تھیں ان سب کو سنا گیا. فیڈ بیک سروے فارمز، اچھا یہ بہت ریئر مجھے نظر آتا ہے کہ اس وقت سروے فارمز بھیجے گئے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کچھ زیادہ اویلیبل نہیں ہے، زیادہ تر ڈسکارڈ ہو گئے ہیں. 2-4 سیمپل مجھے جو ہیں شمس الحسن کلیکشن میں نظر آئے جو کہ وہ بھی بڑی بری حالت میں ہے، لیکن لوگوں نے ہاتھ سے لکھ کے آرکائیو میں موجود ہے ابھی بھی. زیادہ نہیں ہے، 5-8 ہی ملے، لیکن جو اس کی اوریجنل تعداد بتائی جاتی ہے اٹ واز ان ہنڈریڈز. کہ ہر ایکسپرٹ کو نیشنل آرکائیو میں قائد اعظم کے حوالے سے کافی کچھ ہے. اور وہ جو ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ جو قائد اعظم پیپرز ہیں ڈاکٹر زوار زیدی نے مرتب کیے، اس میں بھی کافی کچھ مل جاتا ہے قائد اعظم. اصل میں زوار زیدی صاحب نے کیا ہے 3 چیزوں سے کام. اس میں پہلی جو ہمارے پاس ایک سورس ہے وہ ہے قائد اعظم پیپرز. یہ کلیکشن ہے جو کہ والیومز میں ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے جسے 2 طرح سے بولا جاتا ہے، ہم اسے آرکائیوز آف فریڈم موومنٹ بھی بولتے ہیں، AFM، یا پھر FMA فریڈم موومنٹ آرکائیو بھی اسے بولا جاتا ہے. اور تیسرا شمس الحسن کلیکشن، یہ مسلم لیگ آفس کا ریکارڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا ان میں بہت ساری چیزیں ابھی تک آرگنائز ہو گئی ہیں انٹو والیومز، ان کے کیٹلاگ بھی بنے ہوئے ہیں.
اور وہاں جا کے آپ کو ڈھونڈنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. جو پلاننگ کمیٹی کا میں بتا رہا ہوں اس کا بھی ایک فولڈر بنا ہوا ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ یعنی جو بات کر رہے ہیں آپ بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، جو اگر آپ سے پھر وہی اسی موضوع پر واپس آئیں، کرزما اور کرشماتی لیڈرشپ، اس میں ایک بہت اہم کمپوننٹ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر عوام کو کیسے اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے، یہ موبیلائز کر سکتا ہے، یا اگر میں کہوں کہ اس میں کیسے ایک اسپرٹ، ایک روح دوڑا سکتا ہے. قائد اعظم اس میں بھی باکمال تھے. اب وہ عجیب بات ہے کہ اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اور لینگویج میں کر رہے ہیں، جو میسیج ہیں وہ لینگویج پوری سمجھتے بھی نہیں ہیں پوری طرح، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن، خاص طور پر 1937 کے بعد جب آپ نے مسلم لیگ کو منظم کیا اور پھر 47-48 تک، یہ باکمال تھا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن. لوگوں کو جس طرح انسپائر آپ کرتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، لوگوں میں ایک جذبہ، ایک روح بھر دیتے تھے. یہ ہی بڑے لیڈرز، اور ایسے میرا خیال ہے اس وقت 2, 4, 5 لیڈر ہوں گے پوری دنیا میں جو اس کیلیبر کے ہوں گے. دیکھیے لوگوں کی نا ایک پلس کا بھی ہے کہ وہ کون سا لیڈر سمجھتا ہے، وہ وہی سمجھے گا جو لوگوں کے پرابلم کو سمجھنا چاہتا ہے. اگر وہ جیسے یورپ سے پڑھ کے آئے تھے، آ کے وہ یہ کرتے کہ جو انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا صرف اس کو امپلیمنٹ کرتے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا. کیونکہ جو آپ کا سوشل فیبرک ان سب کانٹیننٹ اور جو وہ دیکھ کر آئے تھے اس کیپٹل سوسائٹی میں، وہ تو بالکل ڈفرینٹ تھا دونوں میں. اب انہوں نے یہ کیا کہ پڑھا تو انہوں نے وہ، لیکن اس میں ان کے اندر ایک ریاکشن بھی ڈیولپ ہوا، جس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے سوشل ایکولیٹی کی بات کی. لیکن اس وقت کیا سچویشن تھی؟ اس وقت انہوں نے آ کے یہ دیکھا کہ مسلمس یا مائنورٹی کی جیسے بات ہے تو وہ تو اکنامکلی دے آر نو ویئر، جو کہ علامہ اقبال نے وہ آئیڈیا جو دیا اور اس کے بعد ان کو لے کے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انہوں نے پھر لوگوں سے کنیکٹ کیا نا. اب لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ایشو اکنامک ایشو ہے، مورل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے. آپ نے ان تینوں کو لیا اور پھر یہ نہیں کیا کہ آپ نے ایک اپنی کچن کیبنٹ بنائی اور اسی کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہیں سے آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو پاکستان کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی، ریلیجس طبقہ کیا سوچ رہا ہے، آپ کا لیبر کیا سوچ رہا ہے، انڈسٹریلسٹ کیا سوچ رہا ہے، لا میکنگ کے جو کانسٹیٹیوشنلزم ان کی تھی وہ کیا سوچ رہا ہے، اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے وہ آگے چلیں اور لے جا کے انہوں نے آپ کو 7 سال میں پاکستان بنا کے دے دیا. پاکستان بنانے کے بعد بھی ان کی جو انہوں نے بات کی نا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، اور جو میں نے لائٹر وے میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ جی میں نے بنا دیا اب آپ سنبھال لیں. He has given a vision connected to the people. ویمن کیسے رول پلے کرے گی، فاطمہ جناح کا کیا اس میں رول تھا، ان کو کیسے لیڈرشپ دی گئی، وہ کیسے کنیکٹ ہوئی ویمن کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ خود گئے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے موٹیویٹ کیا، ان کے ساتھ کس طرح بات کی، یونیورسٹیز کے اندر وہ خود گئے. 1 جولائی 1948 میں جیسے میں نے کہا اسٹیٹ بینک کا کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ بینک اکنامک فریڈم کو سمبلائز کرتا ہے پاکستان کے، تاکہ پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو. اور میں بار بار ریفر کری ہوں کہ یہ جو آج کا اکنامک ویژن ہے، یہ جو اکنامک ماڈل ہے لبرلائزیشن، یہ ٹھیک ہے ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب آپ نے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا تو آپ نے پاکستان میں یہ آپ کے گراؤنڈ ریالٹیز وہ نہیں تھیں، جس کی وجہ سے آج ہم وہ رپورٹ دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنلی آپ کے پاس اب آئی ہے، جس میں ورڈ ہے ایلیٹ کیپچر. اس ایلیٹ کیپچر کو فنڈامنٹلی کور تھا قائد اعظم کا، جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے سوشل جسٹس کے. بے شک بے شک. مجھے تو بلکہ قائد اعظم کا اس پر ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے. ارلی 1940s کی ایک تقریر یاد آ رہی ہے جس میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا، حالانکہ 40 کے بعد قائد اعظم پاکستان کے حوالے سے بہت سینسیٹیو تھے کیونکہ بس ایک فوکس تھا، جی فوکس ہو گیا. لیکن قائد اعظم نے یہ کہا کہ اگر سچویشن ایسی ہو جائے جہاں غریب جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری نہ کر سکے تو ایسا پاکستان مجھے نہیں چاہیے. اب یہ قائد اعظم کا یہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انہوں نے قائد اعظم پیپرز میں، ابھی زوار زیدی صاحب کی بات ہے مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے پیپرز میں دیکھیں اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو جو کامرس ہے نا، کامرس وہ کہتے ہیں کہ لائف بلڈ تھا قائد اعظم کے لیے پاکستان. بالکل یہ کامرس میں آپ ڈیولپ کریں تو ان کا فریڈم، ساورینٹی، انڈیپینڈنس، یہ تو ان کا بیسک کور تھا.
विजन का जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने देखा। बेशक बेशक। जनाब क्रिस्टोफर शरफ साहब, आप तो खुद एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो तहकीकात रिसर्च करता है, और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में वहाँ पर भी कायद आज़म के हवाले से रिसर्च और कायद आज़म के जो उसूल और जो विज़न दिया आप लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि जो कोहियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ तबक़ात में चाहिए, उनमें एक जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब बसते हैं उनमें भी एक कोहियन चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत सारे मुल्क और अगर इंडिया से तकाबुल करें तो बहुत ही अच्छी है हमारी सिचुएशन, लेकिन ज़ाहिर है गुंजाइश तो हमेशा रहती है इम्प्रूवमेंट की। सर बेसिकली जो क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है, इसके जो 2 मेन फोकसेस हैं, वो एक फोकस ये कि जो विद इन पाकिस्तान। अच्छा, हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर वापस आके बिल्कुल नाज़रीन, इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। तो आज हम जो है वो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक यौम पैदाइश है बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और दूसरी जानब क्रिसमस डे भी है। तो अभी सब बताइए, अब हम एक स्पेसिफिक किस चीज़ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं? तमाम दुनिया को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश की हम मुबारकबाद देते हैं। और देखें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये जो हमारे मसीही बिरादरान हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, नबी, प्रॉफिट हैं ही, लेकिन खुद हम मुसलमानों के लिए भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर हम ईमान ना लाएं। तो इसलिए तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मसीहों के लिए और तमाम वो सर्कल्स, वो लोग के जो दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं, उनके लिए मुबारकबाद का दिन है। तो शुरू ही जनाब क्रिस्टोफर शरफ साहब से करते हैं, कैसे आप पूरी दुनिया को आज की मुबारकबाद पेश करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सच टीवी और आप सब बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया कि हम मिल के इस दिन को सेलिब्रेट करें। और मैं पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने खित्ते के लोगों को ये कहूँगा कि जो क्रिसमस का मैसेज है वो सिर्फ क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस या केक तक नहीं है, वो बेसिकली है अमन का पैगाम। और हम जीसस क्राइस्ट को हम अमन का शहज़ादा भी बोलते हैं। तो हम जो अमन के शहज़ादे के फॉलोअर्स हैं, हम जो अमन के शहज़ादे के मानने वाले हैं, हमारे ऊपर ये बहुत लाजम है कि हम इस अमन को सिर्फ 25 दिसंबर तक ना रखें, बल्कि हर दिन, हर रात, हर घंटा, हर मिनट, और सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं। बहुत ज़रूरी है कि इस अमन को हम वहाँ पे लेके जाएं जहाँ पे इस अमन की हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से ममालिक हैं, हम अपने पड़ोस में ही देख लें, भारत में देख लें, अभी क्रिश्चियनों को फोर्सफुली रोका जा रहा है, चर्चिस पे जाके रोका जा रहा है कि वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन ना करे। तो अभी कुछ देर पहले कायद की बात भी हो रही थी, पाकिस्तान की बात भी हो रही थी, क्रिसमस की बात भी हो रही है। तो आई थिंक हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस अमन के शहज़ादे का जो पैगाम है एक ऐसे मुल्क में रहते हुए फैला रहे हैं जो मुल्क ही अमन और सलामती के लिए बना है। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से आप सबको, सुनने वालों को और सबको मेरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू। जी डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तमाम तबक़ात, तमाम मज़ाहिब के लड़के लड़कियां, तलबा पढ़ते हैं। तो ये जो मौक़े होते हैं बड़े यूनिक होते हैं जिसमें हम तमाम तबक़ात को यकजा कर सकते हैं और माशरे में हम मोहब्बत फैला सकते हैं। आज तो दोनों शख्सियात ही ऐसी हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो क्या शानदार शख्सियत थे अमन के हवाले से और अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और कायद आज़म की पैदाइश वो भी जिसको कहते हैं कि सारी ज़िंदगी वायलेंस करना दूर की बात है, वायलेंस को ज़बान पर भी नहीं आता। यही तो मैंने आपसे शुरू में स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 7 साल में आप उनकी तरफ से किसी किस्म का वायलेंट स्टेटमेंट भी नहीं देखते। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए पाकिस्तान जो बना और उनकी जो अगस्त की तकरीर है ना, आप उसमें अगर देखें तो उसमें आपको जो इंटरफेथ हारमनी के हैं या उसको 11 अगस्त वाली, तो उसमें आप देखेंगे कि इंक्लूसिव अप्रोच है। उसमें ये कहा है कि सब अपने, चाहे मस्जिद है, मंदिर है और चर्च है, फ्री हैं, दे कैन गो, दे कैन फॉलो देयर रिलीजन।
اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ جو اپروچ ہے یہ ہمیں قریب لے آتی ہے، جس طرح سے آج انہوں نے میرے ساتھی نے بات کی ہے، اور آج ہم جتنے ہمارے فرینڈس ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں، ان سب کو آج ہم نے گریٹ کیا ہے، گریٹ کرتے ہیں، تو ہم وہ فیل کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں، بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات جو انہوں نے کی ہے، وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات انہوں نے کی ہے. تو کسی بھی انداز میں کہیں بھی رائیولری کا جو روم ہے نا انہوں نے نہیں چھوڑا اس میں، کہ آپ آپس میں اگر آپ دیکھیں نا، بات ہے کہ اس وقت ہم بات کرتے ہیں جی دنیا میں جو انٹرنیشنل رجیمز ہیں یہ بنی ہیں کس لیے جی بنی ہیں؟ تاکہ تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے. کس لیے؟ کیسے نہیں ہو سکتی؟ آپ نے جی انٹیگریٹ ہو کے کام کرنا ہے. تو وہی ایک چھوٹا ماڈل انہوں نے پاکستان میں بھی دیا کہ آپ کی انٹیگریشن ہونی ہے، آپ کو کوہیسو ہو کے، آپ کے جسے کہنا چاہیے کہ آپ کی ایک کو ایگزسٹنس ہونی ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس ہونی ہے. یہ تو انہوں نے اس وقت بات کر دی، اور اس کے بعد ہم نے تو خیر بہت زیادہ اس سے ڈائیورشن کیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ بھی آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کیا. لیکن جہاں تک ہمارے لیڈر کی بات ہے تو انہوں نے اس چیز کو بہت کور اپنی پالیسی کا بنایا ہے کہ آپ کی پیسفل کو ایگزسٹنس آف آل ریلیجن فری ول کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ امپلیمنٹ. جی واہ. ڈاکٹر شہزاد کیسر صاحب، ابھی ہم وقفے میں گفتگو بھی کر رہے تھے اور پہلے بھی آپ کے اس پروجیکٹ کی کہ آپ نے قائد اعظم کی 810 تقاریر ایڈٹ کر کے، اور جو مجھے آپ نے بتایا کہ وہ چھپ بھی گئی ہیں اور وہ اب تقسیم ہو رہی ہیں مختلف لائبریریز میں. یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا، یقیناً آپ کی ٹیم ہوگی پوری. تو اس میں ایک تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اتنے بڑے کام پر. اور جب ہم نے پچھلے سال پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی مستقل مزاجی اور ڈیڈیکیشن کے مکمل ہو کے چھپ بھی گیا ہے 810 تقاریر. کیونکہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اب تک قائد اعظم کی کوئی 300 تقاریر ہیں جو مستند تھیں اور ہم نے ان کو پڑھا. تو اب 810 تقاریر ہو گئی ہیں جو باقاعدہ وزارت انفارمیشن یعنی جو وزارت اطلاعات کے تحت وہ چھپ گئے، یعنی ایک استناد ہے اس کی اتھینٹسٹی. تو اس میں مائنورٹیز کے حوالے سے اور پھر کرسمس کے حوالے سے اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بہت سی گائیڈنس و تقاریر ہوں گی. جی بالکل. اس میں ہم لوگوں نے جب دیکھنا شروع کیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف آخری فیز کی بات نہیں ہے. 1910 کے بعد سے ہی جب جناح سیاست میں آئے تو آپ کو ہر موقع کے اوپر ان کی پارٹیسپیشن ملتی ہے. چاہے وہ کرسمس ہے تو ان کے کرسمس کے اپنے ان کے جو میسیجز ہیں اس وقت بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے، ان کو گریٹ کرتے تھے. اور پرٹیکولرلی جو انٹرنیشنل پرابلمز ہیں آئیدر دے آر ود دا مسلمز اور دا کرسچنس، اس کے اوپر ہم نے کچھ کام پہلے کچھ لوگوں نے کیا ہے جناح اینڈ دا مسلم ورلڈ. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی لیجسلیٹو اسمبلی کی اسپیچز میں بھی ایون بات کی ہے مائنورٹیز کے اوپر، کہ جو اینگلو انڈین کمیونٹی ہے ان کے مسائل کے اوپر، جو کرسچنز جو ہیں کالونیل ٹیریٹریز میں ہیں. پاکستان بننے سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو وہ لیجسلیٹو کونسل میں، جی جی وہ بڑی اہم تقاریر ہے، بہت اہم، وہ بھی آپ نے یقیناً شامل کی. ہاں جی ہم نے ساری شامل کی ہیں. لیجسلیٹو کونسل جو 1910 سے اور 1947 تک قائد اعظم کنٹینیوسلی الیکٹ ہوتے رہے، منتخب ہوتے رہے. کیا میں تو بعض اوقات جب یہ پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ تقریباً آدھا صدی پورا قائد اعظم مسلسل منتخب ہوتے رہے الیکشن کے ذریعے، اور پھر جو لیجسلیٹو کونسل میں وہ تقاریر کرتے رہے وہ باکمال تقاریر تھی اور اقلیت کے حوالے سے. جی بالکل. تو اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہماری جو کور ہے وہ ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس. جناح شروع سے اس کے حامی تھے کہ مسلمانوں کو علیحدہ سے انتخاب کا حق دیا جائے. تو وہ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ملٹیپل ٹائمز لیجسلیٹو اسمبلی میں انہوں نے بات کی اٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ایوری کمیونٹی لیونگ ان انڈیا، انکلوڈنگ جو ہمارے کرسچن دوست ہیں، ہمارے جو اینگلو انڈین دوست ہیں. اینگلو انڈین اور کرسچن ایک ہی ہیں، اور جو پارسی کمیونٹی ہمارے پاس ہے تو ان کی بھی وہ بات کرتے ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے کہ جو ہم تو ایک مائنورٹی ہیں بٹ ہم سے اسمالر مائنورٹیز بھی ہیں یہاں پہ. تو جو اسمالر مائنورٹیز ہیں ان کا بھی اتنا ہی پولیٹیکل حق ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا ہے. یہ بیفور پارٹیشن کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. پھر جو انٹرنیشنل کرائسس ہوئے کچھ ورلڈ وار اس سے پہلے کے، جناح ان کو بھی مینشن کرتے ہیں
کہ جو ہیومن سفرنگز ہیں اس کی ایک وجہ جو ہے دیٹ از امپیریلزم، جو کہ ابھی ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں بٹ موسٹ آف دا سپر پاورز دے آر ناٹ فالوئنگ ڈیموکریسی، وہ اس وقت کی باتیں ہیں. اور جب وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذاہب جو ہیں، مذاہب کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور وہاں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دیر پارٹ اینڈ پارسل آف مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی، ہم ان کے ساتھ ایک اچھے تعلق بنا کے رہیں گے. اس کے اوپر مجھے ایک سپیچ کا وہ کانٹیکسٹ یاد آیا جی ضرور، کہ انہیں بلایا گیا ایک، یہ کچھ دسمبر کے دن ہی تھے، کرسمس بھی تھا، جناح کی برتھ ڈے بھی تھی، تو یہ 1940s کی بات ہے، تو انہیں انوائٹ کیا گیا کہ آئیں جی آپ یہاں پہ آتے ہیں. تو زیادہ مجھے نہیں مل سکا، کچھ 4-6 لائنیں بڑی مشکلوں سے ریکور ہوئیں. اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میری سٹرگل کسی بھی غیر مسلم کے اگینسٹ نہیں ہے، میری سٹرگل ہے اگینسٹ کالونیل رول، امپیریلزم. میں تو آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم ان سے نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ ایسی ریاست بنائیں جہاں سب کے پاس برابر کے حقوق ہوں، irrespective آف their ریلیجن، چاہے آپ کوئی بھی ہیں. اور دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ میرا جو ہے، میں ہندوز کے بھی خلاف نہیں ہوں، ایز اے ریلیجیس جو لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں ہوں. میرا جو ایکچوئل پرپز ہے وہ ہے ہندو میجورٹی اور ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ. اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ، یہ میں نے ایک لیکچر بھی ڈیلیور کیا تھا، مائٹ بھی وہ کبھی پیپر میں بھی آ جائے. مسلمانوں نے کوئی فنڈامنٹلزم شروع نہیں کیا انڈیا میں. سب سے پہلا فنڈامنٹلزم 1898 میں اس کی اگزامپل آئی جب انہوں نے شیوا جی راؤ کو ایز اے ہیرو کرافٹ کیا، اور وہ آج بھی اس کو مانتے ہیں. آج کا آپ کو بالی ووڈ بھی اور انڈین گورنمنٹ بھی دکھا رہی ہے، کیونکہ شیوا جی راؤ واز اے پرسن جس نے اورنگزیب کو ٹربل دیا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے شدھی اور سنگٹن شروع کی. انہوں نے سب سے پہلے گو ماتا کی پوجا، گنپتی دیوی جو ہے اس کو واپس لے کے آئے. یہ اس وقت بال گنگادھر تلک جو ہیں، انہوں نے ایک نیوز پیپر بھی شروع کیا کیساری، جو کہ مراٹھی کا پہلا نیوز پیپر ہے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے شروع کیا، ہم نے تو نہیں کیا. تو جناح اس بات کو کنٹینیوسلی ریفر کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے نفرت کریں، ہمارا اور آپ کا اختلاف سیاسی ہے. اور پھر جب بات آتی ہے بنگال کی، بنگال میں سب سے بڑی ہمارے پاس مائنورٹیز تھی، اور میں ہندو بھی تھے، اینگلو انڈین بھی تھے. اب ان کی جب وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو ایکول سٹیزنشپ میں رکھنا ہے، ہمارے وہ برابر کا حصہ ہیں. تو یہ انہوں نے، اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں کچھ زیادہ نہیں تو 100 ٹائمز آپ کو مل جائیں گے جہاں وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ ریلیجس ہارمنی لے کے آنی ہے، ٹالرنس کو پیدا کرنا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو ہم نے ایک انکلوسیو کمیونٹی بنانی ہے جہاں یہ ہمارا حصہ بن کے رہیں، نہ کہ مسلمانوں کی طرح ڈریں کہ ہندو جو ہیں اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو میں نے شدھی اور سنگٹن کی بات کی، اس میں شدھی کا پرپز یہ تھا کہ جو یہاں پہ مسلمان ہیں یہ پہلے ہندو تھے، ان کو ریکنورٹ کر لیا جائے ایز ہندو. تو ہم ان کو ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ کانسیپٹ ایک تحریک کے طور پہ شروع کیا گیا. بالکل 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 سے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، اگر ہم واپس قائد اعظم کی پرسنالٹی پر آئیں تو کرزمیٹک پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی طبقے کو چھوڑ نہ دے، پیچھے نہ رہ جائیں. کمیونٹی کے حوالے سے ہم کرسٹوفر شرف صاحب سے بات کریں گے، آپ سے مختلف طبقات کے حوالے سے کہ اس دور میں جو تھوڑا پوری دنیا میں پیچھے رہ جانے والے طبقات تھے، ان میں خواتین ہوتی تھیں، ان میں بعض اوقات نوجوان جو نگلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، اور ان میں جو نچلا طبقہ ہوتا تھا پسا ہوا. قائد اعظم نے تینوں کو ایڈریس کیا، اور بعض اوقات آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ 1940s 1930s 1920s میں وہ انہوں نے لوگوں کو، پہلے تو ہم مردوں کی بات کریں کہ مردوں کو اتنا اعتماد دیا، بڑے بڑے جاگیرداروں کو، اشرافیہ کو، پھر عام لوگوں کو، کہ وہ اپنی خواتین، حالانکہ لوگ اس میں بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، مردوں کو اعتماد دیا کہ نہیں، خواتین میں صلاحیت ہوتی ہے اور انہیں باہر آ کے ایک پرپس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور پھر خود خواتین میں یہ اعتماد دیا. ہم نے دیکھی بڑی تصاویر جس میں محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر کی والدہ اور ان کی اہلیہ پورے پردے میں، اور وہ مسلم لیگ کی سینٹرل کونسل میں بیٹھی بھی ہوئی ہیں، خطاب بھی کر رہی ہیں، تصویر بھی کھنچوا رہی ہیں. یعنی کمال کے مناظر ہیں جو پچھلی صدی کے ہیں.
एग्जैक्टली वो जिनको बीएमआ कहा जाता था और उनको बड़ा उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन शी वाज वुमेन ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा की बात करें, एक वाइज होना जिसको कहना चाहिए ना, वो उस वक्त की खवातीन में। लेकिन देखिए ये एक तो खुद आपके पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, लेकिन एक है कि आपके उस ट्रेट को फर्दर प्रमोट भी किया जाता है जो आपके अंदर एक लीडरशिप अगर वेमेन के है, अगर आप उसको सप्रेस कर देंगे, चाहे वो घर में है चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में है, तो वो जाहिर है कि वो नहीं। लेकिन कायद आज़म ने उनकी वेमेन की लीडरशिप जो हो सकती थी या बन सकती थी, फातिमा जिन्ना और उससे रिलेटेड जितनी भी उस वक्त के आप लीडर्स देखते हैं, उनमें वो ट्रेट को डेवलप किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि किसी एक सेगमेंट को तो उन्होंने बढ़ा दिया हो कि ठीक है जी मेल लीडर्स आपने डेवलप कर दिए, सेकंड टियर लीडरशिप आपके पास मौजूद है, लेकिन वेमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। वेमेन स्टूडेंट्स, यूथ खास तौर पे, उन्हें पता था कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द यूथ। एंड जो सबसे जो आपने कहा कि लोअर तबके की बात, लेबर लॉज की बात कायद आज़म ने जी ब्रेक करना, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू जी बिल्कुल नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन बयाद कायद। 25 दिसंबर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और साथ ही हम क्रिसमस मना रहे हैं। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जी आप साहब। जी क्या खूबसूरत मशहूर कुन डिस्कशन जारी है कायद आज़म पर, और फिर क्रिसमस पर, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर, और तमाम पाकिस्तानी अवाम और तबकात और तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलने वाली बात। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिस्टोफर शरफ साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद कैसर, तीनों पर्सनालिटीज़ अपने अपने शोबों में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करने वाली पर्सनालिटीज़ हैं। डॉक्टर साहिबा, मैंने सवाल जो किया था, जवाब देनी थी कि एक लीडर का करिश्मा ये होता है कि वो तमाम तबकात, लेकिन ख़ास तौर पर जो सोसाइटी में थोड़ा पीछे रहे हुए तबकात हैं, जिनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली, उनको वो आगे लाता है। और कायद आज़म ने बाकमाल काम उस दौर में किया, और आपको ख़वातीन की प्रोटेक्शन, जी उन्होंने जो लीगल राइट्स हैं लेबर की, उसकी प्रोटेक्शन की बात की। क्योंकि ये सब वो देख चुके थे कि इसकी एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है यूरोप में, जब हम कॉलोनियल कैपिटलिज्म की बात उन्होंने की। देखिए अगर तो जैसे कहते हैं कि स्टेट पावर जो है, थेरीज कहती हैं स्टेट पावर जो है वो पावरफुल के साथ अलाइन कर जाती हैं। अगर वो अपनी पावर को पावरफुल के साथ अलाइन करते तो लेबर लॉज की बात ना करते, वो वेमेन की बात ना करते, वो सोशल जस्टिस एंड इक्विटी की बात ना करते, वो कॉलोनियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ना खड़े होते। उन सब की रीज़न ही ये थी कि जो आपके पोरेस्ट या पोरेस्ट ऑफ द पोअर या जो लोअर तबका है या लेबर तबका है, उसको इक्वली इंक्लूसिव वो उसका रोल हो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग, आपकी पॉलिटिकल प्लानिंग ऑफ द कंट्री। तो इसलिए देखिए, और ये आज ये वो मॉडल है जिसके ऊपर आज पूरा वेस्ट काम करता है जी, कि कैसा एगैलिटेरियन मॉडल कैसा हो, जो आपको उन्होंने दिया है कि आपने जो एक्सप्लॉयटेशन है इंडस्ट्रीज़ को, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आपने एक्सप्लॉयटेटिव बेस के ऊपर कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ इकोनॉमिक मॉडल को नहीं रखना, जो कि हम आज उसके रिजल्ट देख रहे हैं, दुनिया में भी देख रहे हैं और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉवर्टी है, या ख़ास तौर पे जो अब आपका फूड सिक्योरिटी है, एक्सप्लॉयटेशन मोनोपोलिस्टिक अप्रोच को उन्होंने एक्सट्रीमली माइनस किया अपने ऑल थॉट्स के अंदर। और फिर कैसे इंक्लूसिव अप्रोच नहीं आती जो उन्होंने उस वक्त बात की थी, वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं है, वो मॉरल राइट्स की बात है, और वो आपकी इकोनॉमिक राइट्स की। जी बिल्कुल सही। क्रिस्टोफर शरफ साहब, में एक और एस्पेक्ट पे गौर करता हूँ कि जो आज ज़ाहिर 25 दिसंबर है और हमारे मसीही बिरादरान अपने अपने चर्चेज़ में इबादत कर रहे हैं, मुझे रसूलुल्लाह का दौर याद आता है कि जब मसीही जो परीश थे वो आपके पास आए और इबादत का वक्त हो गया, तो मस्जिद नबी में उन्होंने इबादत की। मैं कहता हूँ चलें कुछ फ़िक़ही और कुछ शरई रूल्स रेगुलेशंस और वो हैं, कोर जो हमारी इबादत गाहें हैं उनमें ना सही, लेकिन उनके जो एलाइट फिर जगह होती हैं, जैसे अहले तशय्युअ मस्जिद के साथ इमाम बारगाह होता है, अहले सुन्नत मस्जिद के साथ खानका होती है, तो
کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں، قائد اعظم نے ضرور کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، جس نے چرچ میں جانا ہے، جس نے مسجد میں، جس نے مندر میں، لیکن جو میں ایک سوشلی جو ہماری دوریاں ہیں نا، ان کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری جو عبادت گاہیں ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے لیے وہ بن گئی ہیں، بالکل اجنبی جگہ بن گئی ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ کہ کچھ ایسا سال میں کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں، اور میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کور میں نہ صحیح، لیکن ان کی جو الائٹ شعبے ہیں ان میں وزٹس کریں، جائیں. 25 دسمبر کو دیکھیں ہم جا کر کہ مسیحی عبادت کر رہے ہیں اپنے اللہ کے حضور، اور حضرت مسیح کے حوالے سے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑی سوشل کوہیژن بڑھے گی. جی جی سر اس کے نا میں آپ کو 2 ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کروں گا. جی جی. اور ایک یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ جو ایک ادرنس کا کانسیپٹ تھا نا، یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا. یعنی کہ ہر لحاظ سے کسی بھی تقوی میں دیکھیں نا، تو جو ادر تھا نا، ادر کو ایز اے ایلین، ایز اے اسٹرینج، جیسے پتہ نہیں کوئی دوسری مخلوق ہے، بالکل صحیح، جو کہ حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پچھلے چند ایک سال میں دیکھیں، خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں جب سے یہ پیغام پاکستان کیمپین شروع ہوئی ہے، پیغام پاکستان نیریٹو کے بعد بہت تبدیلی آئی. جی جی بالکل صحیح، بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. اور آپ ایک دیکھیں مسیحی فیتھ لیڈر ہوتے ہوئے آپ پیغام پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں اکثریت علماء اسلام انوالو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مائنورٹیز بھی اور آپ خود بھی انوالو ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور گورنمنٹ کی اس کو تائید حاصل ہے. اور پیغام پاکستان کے اندر پھر ہمارے پاس دختران پاکستان ہے اور سایبان پاکستان ہے. سایبان پاکستان فوکس کرتا ہے ہماری جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر. تو جو پہلے یہ ادرنس کا ایلیمنٹ تھا یہ تو بہت عرصہ چلا، لیکن اب جب سے پیغام پاکستان نیریٹو آیا ہے اور یہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہوا ہے، تو آپ دیکھیں ابھی چند ایک سال سے ہمارے علماء اکرام کا، ہمارے پریسٹ کا کرسمس پر اور دوسرے تہواروں پر آپس میں ملنا جلنا جو ہے بہت زیادہ ہو گیا. آج اگر اس کرسمس کی بات کریں تو کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، KPK میں، اگر آپ شہروں میں دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. پہلے لوگ گھبراتے تھے اور آپ اس سے متفق ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ سر ایسا صرف ہونا نہیں چاہیے، بلکہ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل ہو، فیصل مسجد ہو، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو، منہاج القرآن والوں کا ہو، یا اور بھی جو مساجد ہیں، آپ کی بات درست ہے، شاید بالکل مسجد کے احاطے کے اندر یا بالکل چرچ کے احاطے کے اندر شاید وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے، اور ہر عبادت گاہ کی ایک اپنی پروٹوکول ہوتی ہے، ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. لیکن اگر چرچ ہے تو پریسٹ کے گھر میں یا اس میں الائٹ عمارتیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی بظاہر حصہ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے رہنا اکٹھا ہے، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہے، ہمارا پرابلم کرائسس اکٹھے ہیں. نا اسلام کی سب سے بڑی اولین اور سب سے بڑی مسجد نبوی کی، اور رسول اللہ کی مثال دے دی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عبادت کریں اپنی. اور بلکہ تو اسلامی روایات میں یہ ہے کہ جہاں مسیحی رخ کر کے بات کرتے تھے وہ بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنے اس سے لینی چاہیے، ضرور لینی چاہیے. میں یہاں پر ایک اور جملہ یہ ایڈ کروں گا کہ اگر آپ جیزس کرائسٹ کی بات کریں تو جیزس کرائسٹ کی میریکلس، ان کی ایک معجزانہ زندگی کا جتنا ایویڈنس آپ کو بائبل مقدس میں ملتا ہے نا، اگر کسی دوسری دینی یا الہی کتاب میں ملتا ہے نا، تو صرف ہمیں قرآن پاک میں اس کا بیلنس ملتا ہے. تو پھر آپس میں کیوں لڑیں؟ ابھی دیکھیں میں نے تو یہ عرض کیا کہ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت مسیح کی نبوت پر ایمان نہ لائے. تو اب اس سے بڑا کمپوننٹ ایمان کا اور قربت کا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا ایکسپریشن جو ہے نا وہ ہمیں پاکستان میں ملتا ہے. کیا بات؟ فریڈم کی شکل میں. کرائسس، پرابلم، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ باپ بیٹے میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہم کرسچن مسلمان بہن بھائیوں میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اوور آل انوائرمنٹ دیکھیں تو جو ایک فریڈم ہم کرسچنز کو، ہندو بہن بھائیوں کو، سکھ بہن بھائیوں کو، پارسی، کلاشا، بہائیز کو ہے، شاید اتنی زیادہ فریڈم میرے نالج میں کسی اور جی. اور وہ جو آپ نے بات کی نا پاکستان میں کبھی کبھی ہونے کی، اس میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی اور قائد اعظم نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا،
बहुत दफ़ा ये इकनॉमिक चीज़ें होती हैं कि जो पिसे हुए तबकात, पीछे रहने वाले तबकात हैं, महरूमियाँ हैं, वो इस सूरत में सामने आती हैं। उसमें भी अक्सर औक़ात मजहबी पहलू ना होने के बराबर होता है। अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म की गाइडेंस मुख्तलिफ़ शोबों में, अभी आपने जिस प्रोजेक्ट की बात की और जो मुकम्मल हुआ कि उनकी 810 स्पीचेज़ हैं, तो आपने, ज़ाहिर है आपने उनको तलाश किया, रिसर्च की, एडिट किया। आप समझते हैं कि जो 200-300 तकारीर पहले उनकी आ चुकी हैं, अब जो बाद में आई हैं उनमें भी कुछ ऐसी गाइडेंस और उतनी रिचनेस मौजूद है कि जो हमारे मौजूदा क्राइसिस हैं, चाहे वो इकनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो शनाख्त का क्राइसिस हो, चाहे पॉवर्टी का हो, चाहे तालीमी पॉलिसी का हो, उसमें इनफ गाइडेंस मौजूद है? जी बिल्कुल। असल में इसको हम जो नाजरीन हैं उनकी सहूलत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं थी उनका ये मतलब नहीं था कि वो कोई डेलिबरेटली किसी ने छुपा ली हैं। एक्चुअली हिस्ट्री में कहते हैं डॉक्यूमेंटेड, एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो थे जो कि आज तक हमारे पास हैं, जिनमें गवर्नर जनरल फाइल्स थी, मुस्लिम लीग का अपना रिकॉर्ड है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली का रिकॉर्ड है वो यूके में आपको पता है कि साथ साथ टाइप होता था। तो एज इट इज़ जो है एक्सपंच वर्ड अगर कोई उन्होंने किया हो तो ठीक है, बाकी एज इट इज़ वहाँ पे मौजूद था। जो हमें ज़्यादा मिली हैं ये वो हैं जो कि पब्लिक स्पीचेज़ हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपरली उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई थी। अगर रिपोर्ट हुई हैं तो वो न्यूज़पेपर में कहीं हुई थी। हम उनका ओरिजिनल टेक्स्ट ढूंढ के लिए आए कि अच्छा ठीक है, सबसे अथेंटिक ओरिजिनल ये वर्जन है। अब उसमें ये पब्लिक स्पीचेस जो हैं, पब्लिक के अंदर जो सेंटीमेंट होता है वो लीडर का और एक बड़ा विजन नज़र आता है जिसमें वो आम बंदों की बात करता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बर्मा के ऊपर जनाह ने कोई आधा पौने घंटे की तकरीर की जो कि उनके लिए भी शॉकिंग थी, हाउ दे वर ट्रीटिंग बर्मा एट दैट टाइम इन 1920s। तो अब उसी स्पीच को अगर हम देखें तो उन्होंने जब पब्लिक में आते हैं तो वो लोगों की सफरिंग की बात करते हैं कि पीपल आर सफरिंग। बल्कि मुझे तो याद आ रहा है अफ्रीका के जो मजदूर थे उनके हुकूक की बात कायदे आज़म ने की उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा, अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि अपार्थाइड पॉलिसी टिल द टाइम ऑफ नेल्सन मंडेला वो मौजूद थी। तो वो जब बात करते हैं आम लोगों में तो उनको मिसाल देते हैं कि देखें मेरा विजन ये नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कहते तो इंपीरियल पावर है, बट ये कि वो डेमोक्रेसी के चैम्पियन भी हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू ग्रांट बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। उसमें फिर वो सारी कॉलोनीज़ की बीच में एक दो जगह पे बात करते हैं। एक अलीगढ़ में उनकी स्पीच है, वो मैं आपको कोट कर देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा मुनासिब लगेगी। ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली वो स्पीच को तकरीबन 1.5 घंटे की थी जो कि न्यूज़पेपर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जी यूनिवर्सिटी में। तो ये कोई 1.5 घंटे की स्पीच थी, लेकिन ये कि जो रिपोर्ट हुई थी वो थोड़ी थी। तो हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पब्लिकेशन ही ढूंढ लिया यूके से। वो कोई तकरीबन 28 पेजेस की एक टाइप्ड स्पीच है जिसको अप्रूव किया गया है मुस्लिम लीग प्रेस की तरफ से। उसमें जनाब डिटेल में बात करते हैं कि देखें रिलीजियस हार्मनी की जहाँ तक बात करते हैं, इस्लाम जो है, इस्लाम मीन्स पीस, वी आर चैम्पियंस ऑफ पीस। और हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं होता। कायदे आज़म ने अलीगढ़ तकरीर में अलीगढ़ में, तो उसमें फिर वो कहते हैं कि देखें हमारा जो मकसद है मुस्लिम्स, इस्लाम, इस्लाम मीन्स सलामती, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये प्रोनाउंस्ड पीस, कि इस्लाम मीन्स पीस, और पीस फॉर ऑल कम्युनिटीज़ विद टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। पीस तो होता ही सबके लिए ना, सबके अगर लिए एक के लिए पीस हो और बाकियों की ना हो तो पीस तो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। फिर वो उसको कहते हैं कि अलीगढ़ डजंट मीन कि ये को मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द मुस्लिम्स ओनली। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों की कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रही है द वे अदर पीपल डिड। देखिए हिंदुओं ने बनारस यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने अपना चार्टर लिया, हमसे 100 साल पहले लिया, राजा राम मोहन राय के ज़माने में वो चला था। तो मुसलमानों ने भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्ट्रगल किया, उन्होंने कहा ये फ़ंड जमा करें, जिना डिड एवरीथिंग। बट अगेन अलीगढ़ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, मज़े की बात आप एनरोलमेंट उठा के देखिए सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इवन हिंदूज भी उसके स्टूडेंट रहे हैं। जी बिल्कुल। सर सैयद के ज़माने से, और बड़े प्रोमिनेंट रहे, बड़े प्रोमिनेंट लोग वहाँ से निकले हैं, और यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी निकले हैं। तो जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन थी, उससे वो खिताब करते हुए कहते हैं कि आप इस बात को समझ लें
کہ اسلام انکلوڈز ایوری تھنگ. جو جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا جو ایون جو لیگل سسٹم ہے مسلمانوں کا وہ بھی ان کو الاؤ کرتا ہے, جو کہ ہندو نہیں کرتے. ہندو کسی بھی ہندو بک کے اندر یہ نہیں ہے آپ نان ہندو کو کیسے ٹریٹ کریں گے. بالکل صحیح. تو جناح اس کی مثال انہیں دیتے بہت ہیں بہت خوب, بہت کہ خوب. نان ہندو کو ان کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں ہے, جبکہ ہمارا ریلیجن ہمیں اس کے لیے باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے, اور اگر وہ اہل کتاب ہے تو اس کو آپ اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کریں گے. واہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ, کرزمیٹک لیڈر کی پہچان یا اس کا پروف ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو انسپائر کرتا ہے. اب میں ایک ایئر مارشل صاحب تھے, ان سے گفتگو بلکہ اسی پروگرام میں کر رہا تھا پچھلے سال, کہ ہماری جو ایئر فورس ہے مثال کے طور پر یہ بریلینٹ رہی ہے ہمیشہ, اور اب تو دنیا نے جو ہے وہ دیکھ لیا, مان لیا اور پروو ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجوہات, تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کا نام لیا کہ جو پاکستان بننے کے بعد رسال پور گئے, اور وہ تقریر ان کی وہاں مختصر سی تقریر ہے, شاید 3-4 پیراگراف کی, لیکن اس میں جس کمپریہنسو انداز میں قائد اعظم نے ان کو انسپائر کیا کہ آپ ہمیشہ اپنے دشمن سے یا اوپوننٹ سے سائز میں کم رہیں گے. ظاہر ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں, لیکن آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے کوالٹی سے. اور پھر جس طرح انہوں نے باکمال انداز میں گائیڈ کیا, وہ کہتے ہیں وہ الفاظ ابھی بھی وہاں کندہ ہیں, اور اسی سے ایئر فورس سے انسپریشن لیتی ہے. ایسے ہی طلباء کے لیے انہوں نے کیا, ایسے ہی اکانومسٹ کے لیے کیا. تو یہ پرسنالٹی کا ایک بہت ہی ایفیکٹو آسپیکٹ ہے جو ہمیں ایئر فورس نے تو لیا, باقی شعبوں کو بھی اسی طرح لینا چاہیے, اکانومسٹ کو بھی, ایجوکیشنسٹ کو بھی, خواتین کو بھی, طلباء کو بھی. جی, مجھے آپ کی بات آپ کر رہے تھے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ رائٹ ڈیسیشن لیتے ہیں نا, میں ڈیسیشن لے کے ان کو رائٹ پروو کرتا ہوں. بہت. تو اس طرح کا لیڈر جب آپ کے پاس آئے یہ گا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ فیتھ جو اپنی ذات پر ہو, اپنے فیتھ اور ڈسپلن کی جو بات کی ہے ان فورسز کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو وہ امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے اس فیتھ اینڈ ڈسپلن کی جو بات انہوں نے کی, اور جو ان کا کور ہمارے پاس ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ ہم نے فیتھ اور ڈسپلن کو فالو کرنا. ایکچولی یہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کا ایشو نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس انسٹیٹیوشن نے اس کو ایک پکڑ لیا نا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی. انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن, دیکھیں انہوں نے فوکس انسٹیٹیوشنلزم کے لیے اوپر کیا, پرسنالٹیز پہ نہیں کی. پرسنالٹیز پہ وہ کرتے تو سب سے زیادہ پاور تو کنسنٹریٹڈ ان کے اپنے اندر تھی, وہ چیز انہوں نے نہیں کی. انہوں نے بہت زیادہ جو آپ فوکس کیا نا انکلوسیو اپروچ کے اوپر, یا جس طرح سے میرے ساتھی بات کر رہے تھے کہ اب پاکستان کے اندر یہ ایک شعور ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس چیز کے اوپر گریٹ, تو وہ جو ایک ٹائٹ کمپارٹمنٹلائزیشن تھی نا ڈفرینٹ طبقوں کی, اس کو انہوں نے ختم کیا, جو کہ اب ہم آپ کی لوگوں کے شعور بڑھا تو ہم وہ ریفلیکشن ان کی دیکھتے ہیں. یہی تو لیڈر تھا. اب جو بات انہوں نے جا کے نیشنل بینک میں اس وقت, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس وقت کی, آج اگر آپ دیکھیں تو آپ واپس اسی چیز پہ نظر آتے ہیں جو میں بار بار ریفر کرتی ہوں, آپ کی اکنامک ساورینٹی کو. اسٹوڈنٹس کی بات اگر آپ کریں تو کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ آپ کے فیوچر ہیں, اور انہوں نے کس چیز پہ, آج ہم بات کرتے ہیں جی بڑی اکانومی کی, آج ہم لیٹسٹ بات کریں, انہوں نے اس وقت بات کی تھی پروڈکٹیوٹی. اسٹوڈنٹ جو ہے اور جو یوتھ ہے اس نے پروڈیوس کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ دنیا میں تب کمپیٹ کریں گے. اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کو کلرک نہیں بننا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی اس کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کلرک کے اگینسٹ, لیکن وہ مینٹیلٹی نہیں رکھنی, کیونکہ اب یہ حکومت اور یہ ملک یہ آپ کا اپنا ہے. کیونکہ نالج ورکر کی آج ہم بات کریں, نالج اکانومی کی, تو یہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی. بالکل ٹھیک, انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں فارن پالیسی کی میں نے آپ سے بات, کامرس دیکھ لیں, کامرس کی وہ تو میں نے کہا نا, زوار زیدی صاحب نے کہا کہ یہ لائف بلڈ ہے ان کا. تو آپ دیکھیں نا, انہوں نے کوئی چیز بزنس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کی کہ بزنس کریں, بزنس کے اوپر انڈسٹریلسٹ کو انہوں نے کہا, لیکن ایک چیز انہوں نے منع کی, ایکسپلائٹیٹیو انڈسٹریلسٹ نہیں ہونے چاہیے, تاکہ آپ کا مزدور طبقہ
خواتین, لوور طبقہ یہ آپ کے ساتھ انکلوسیو نہیں ہو سکے گا اگر آپ, تو ایگیلیٹیرین اپروچ تو آج ہم بہت بات کرتے ہیں نا جی کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس اور ڈفرینٹ چیزیں اور انسٹیٹیوشنس, یہ تو اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا. جی بے شک. جی کرسٹوفر شرف صاحب, قائد اعظم جب پاکستان بن جاتا ہے تو پہلے بھی قائد اعظم نے اقلیتوں کو اپنے ساتھ رکھا. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا کہ پہلی منسٹری میں غیر مسلم موجود تھے, بلکہ جو پہلی لیجسلیٹو ہماری اسمبلی تھی اس کی تو صدارت بھی یہ غیر مسلم نے کی. اس کے بعد دفاع پاکستان میں ہم مسیحی برادری اور دیگر جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کی بڑی قربانیاں دیکھتے ہیں. جنگ کے میدان میں میڈلز لیے ہیں ہمارے ایئر فورس کے مسیحی جوانوں نے بھی اور آرمی کے بھی. یعنی پاکستان میں ایک انکلوسیو اپروچ ہمیشہ سے رہی ہے. کہیں کہیں پر وہ کمزور ہوتی ہے, اس کو پھر واپس اپنی ڈگر پہ لایا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ یہ قائد اعظمی کی ویژن ہے جو چل رہی ہے. جی فرمائیں. بالکل سر, جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان کے اندر کرسچنز کا ایک بڑا بھرپور رول رہا ہے. آپ ایئر فورس کی بات اور تھی, مڈل کوٹ صاحب کو دیکھیں, ایرک گاڈون کو دیکھیں, سیسل چودھری کو دیکھیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کو پاکستان آرمی کی آرمڈ فورسز کی اگر ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہ ٹرائی سروسز ہیں, آرمی, ایئر فورس, نیوی, اس میں آپ کو ٹرائی بردرہڈ بھی نظر آئے گی. سیسل چودھری, دے ور 3 بردرز آرمڈ فورسز میں. ایس کے ٹریسلر 3 بھائی تھے. اچھا, میرے والد صاحب میجر جوزف شرف یہ بھی 3 بھائی تھے فوج میں. آپ یہ دیکھیں, میں بات کروں گا کہ آپ 65 دیکھ لیں, آپ 71 اپنے والد بھی آرمی. جی سر, میرے والد صاحب نے 71 کی وار لڑی ہے, اور اسی وقت میرے ایک چچا جو ہیں وہ 71 میں قیدی بھی ہوئے. اور اسی وقت میری دادی کی یہ موٹیویشن تھی کہ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کو پی ایم اے بھیجا. ایک بیٹا جنگ, ایک بیٹا قیدی, اور تیسرے کو وہ پی ایم اے بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑے فخر سے ایک بات بتاؤں گا کہ پاکستان کے جو انیشل غازی ہیں, دیکھیں 47 کے اینڈ میں, پھر 48 دسمبر میں کر کے جب کشمیر کی یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ مسئلہ بنا, تو وہاں پہ جو سب سے پہلے شہید اور غازی تھے نا, ان غازیوں میں ایک فلائنگ لیفٹیننٹ الفریڈ جگجیون بھی تھے. تو پاکستان انڈیا کانفلکٹس میں جو پہلا خون بہا, ان میں بھی جو خون کے قطرے گرے ان میں کرسچن خون بہا. ہم ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد عزم کی, شجاعت کی, بھائی چارے کی یہ داستان جاری رہے گی. بالکل ناظرین, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل پروگرام بیاد قائد. لیکن ساتھ ساتھ ہم کرسمس کے خوشیاں بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عبدی صاحب, آخری سیگمنٹ ہے یہ ہمارا. پورے عالم کو, پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو کرسمس کی پیدائش حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور دنیا کے ایک عظیم لیڈر قائد اعظم کی پیدائش کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, کرسٹوفر شرف صاحب, ڈاکٹر شہزاد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے قبل ہم کس سے بات کر رہے تھے؟ اچھا, بہت یاد ہے آپ کو. جی جی جی. تو کرسٹوفر شرف صاحب, حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا وقت, کرسمس کا وقت, مبارکباد دینے کا وقت, یہ جو جب لفظ کرسمس آتا ہے نا تو خود ہی مسکراہٹ اور کھلکھلاتے ہوئے چہرے, مبارکباد دیتی ہوئی شکلیں, اور پیار و محبت میں گندھے ہوئے لوگ ذہن میں آ جاتے ہیں. آپ وہ پاکستان کے لیے قربانیوں کی بات کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا 48 میں فلائنگ لیفٹیننٹ الفریڈ جگجیون جو پہلے کرسچن زخمی تھے انڈیا پاکستان کانفلکٹ پہ. اس کے بعد اس لیگیسی کو کرسچن آفیسرز اور دوسری ریلیجن کے آفیسرز نے کیری کی ہے. آپ 65 کی وار لے لیں, کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پر آپ کو کرسچنز نہیں ملیں گے. 71 لے لیں, کوئی ایسا سیکٹر نہیں جہاں پر آپ کو, یعنی کہ چاہے وہ سیالکوٹ سیکٹر ہو, چکر گڑھ سیکٹر ہو, گنڈا سنگھ ہو یا نیچے ہو. اور بات تو کافی لمبی ہے, لیکن اگر آپ ہسٹری میں چلتے جائیں تو ایون وار آن ٹیرر کے اندر آپ کو بے شمار کرسچن شہدا ملیں گے, اور بہت سے کرسچن آفیسرز جو ہیں جو پالیسی میکنگ میں بھی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اگر میں چھوٹی سی ایک مثال کے طور پہ بات کروں تو جس طرح کوئی بھی ایک پکوان ہوتا ہے تو وہ نمک کے بغیر پورا نہیں ہوتا, تو ہم جو پاکستان کی نان مسلم کمیونٹی ہے نا, ہم پاکستان کا نمک ہے. اور نمک جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی 3 بہت خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے یہ زہر کو کاٹتا ہے, ہم نے پری پارٹیشن بھی زہر کو کاٹا ہے, اور پوسٹ پارٹیشن اور آج کے وقت میں بھی جو نفرتیں, قدورتیں اور زہر ہے
पाकिस्तान का इसको काटते हैं। दूसरा ये कि ये इन्हांस करता है फ्लेवर को और ये प्रिजर्व करता है। तो पाकिस्तान की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हम तो अभी आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे थे, बट आप कोई भी फील्ड ले लें, आप एजुकेशन ले लें, मेडिकल ले लें, बड़े मज़े की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट का जो पहले ओपन हार्ट सर्जरी है ये UCH लाहौर हॉस्पिटल में हुई थी, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर में हुई थी। ठीक है, आप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, न्यूक्लियर पॉलिसी, आप कोई भी वॉक ऑफ लाइफ पाकिस्तान की उठाएं ना, तो उसमें आपको पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स सिर्फ कंट्रीब्यूटिंग नहीं नज़र आएंगे, बल्कि मुसलमान बहन भाई उनको स्पेस दे रहे होते हैं तो वो कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। तो ये एक अच्छी हार्मनी है जिसको बहुत से लोगों ने ओवर शेडो कर दिया। मुझे वो खूबसूरत अल्फाज नहीं मिले जिनमें मैं उस चीज़ को बयान करूं। उन्होंने ऐसा ओवर शेडो किया और वो जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स जो थोड़े अगली इंसिडेंट्स हो जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन और उनको बहुत उठाया जाता है। लेकिन ये जो एक खूबसूरती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान की मेजॉरिटी और पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स सिटीजन्स की कंट्रीब्यूशन की, ये जो हार्मोनाइजेशन है पाकिस्तान को जो तरक्की की तरफ तक़वियत दे रही है, इसको तो हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत भी है। और इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स और रिसर्च और आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। ज़रूरी इस वक्त ये है कि वो लोग जो इस वक्त इस चीज़ को नहीं समझ रहे उन तक ये बात पहुंचाई जाए। तो बात मैं वही करूंगा कि हम पाकिस्तान का नमक है बेशक, और हम इसको प्रिजर्व भी करते हैं, हम इसको इसमें से जहर भी को काटते हैं और हम इस सोसाइटी में फ्लेवर भी ऐड करते हैं। बहुत खूबसूरत बातें की और मसीही बिरादरी और माइनॉरिटीज़ की तरफ से बहुत अच्छे अल्फाज में क्रिस्टोफर शरफ साहब ने पैगाम मोहब्बत पहुंचाया। डॉक्टर शहजाद कैसर साहब, हमारे प्रोग्राम का आखिर है, आपसे बात करेंगे फिर डॉक्टर साहिबा से। हमारी कौम को कायदे आज़म से विज़न लेने की ज़रूरत है, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। विज़न कैसे लें और किस तरह अब आगे बढ़ें, क्योंकि ये बात तो तय है कि कायदे आज़म और हर बड़े लीडर में ये बात होती है, और कायदे आज़म तो बहुत बड़े लीडर थे, मुस्तकबिल में देखने की सलाहियत होती है और मुस्तकबिल के लिए गाइड करने की सलाहियत होती है, वरना वो अजीम लीडर होते ही नहीं। हम कैसे गाइडेंस करें? इसके ऊपर कुछ दिन पहले भी एक जगह पे बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मैं ख़ुद भी चूँकि एकेडमिशियन हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, तो मेरे ख़्याल में मैंने उन्हें कहा कि आपको अगर जनाज़ से सीखना है तो आप इसे बिल्कुल जो हमारे पास प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ से पढ़ाना शुरू करें जनाह को। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान स्टडीज़ जिसे हम कहते हैं वो भी जनाह को कवर नहीं करता, बेसिकली वो पाकिस्तान को कवर करता है और उनमें जनाह का जो है एक पोर्शन है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम इंडिविजुअल एक गाइडेंस या हम जो हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें अगर हम लेके आएँ, तो अगर आप उसको देखें तो जनाह के 3-4 मेजर आइडियल्स हैं, जिनमें सबसे पहला सेल्फ डिसिप्लिन। आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर आप ख़ुद को डिसिप्लिन में नहीं लाते। कोई बंदा जो हैफज़र्ड सा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी आगे नहीं गया। कोई बंदा ऐसा नहीं आगे गया जिसने कभी प्लान नहीं किया और सीरियसली प्लान नहीं किया, चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है, वो कभी नहीं गया। और अपने साथ, सिर्फ अपने साथ ऑनेस्टी। पाकिस्तान में वी पीपल आर नॉट ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। हम खुद के साथ भी दयानतदारी से काम नहीं लेते। लोगों की बहुत बात की बात है। जी डॉक्टर साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। 30 सेकंड है हमारे पास, एक जुमला आपकी तरफ से डॉक्टर नूर, यानी कि 10 सेकंड आपके। जी 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 जी, मेरा ख्याल है जो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है ना, वाह वाह, ये कोर आइडिया है जिसको, हाँ, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है हम सब चीज़ों को बहुत खूबसूरत। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायदे आज़म का पैगाम। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने वक्त दिया। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के स्पेशल ओकेजन पे हमें ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, डेफिनेटली आज जितनी भी डिस्कशन हुई अमन की, पीस की, प्यार मोहब्बत की, और चूँकि हमारे बाबाए कौम की जो शख्सियत है उन पे भी हमने बात की, तो डेफिनेटली हमारे जो नौजवान हैं उनको कायदे-ए-आज़म की शख्सियत को पढ़ने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि फ़ॉलो करने की भी ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।